تو آج ہم جو ہے اسلام اور لباس اس کے تعلق سے چند باتیں میں انشاءاللہ عزیز اس چھوٹے سے درس میں اور تھوڑے سے وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو یاد رکھیں کہ لباس کا معنی ہے، لباس عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بدن کو ڈھکنے والی چیز۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو انسان پہ اللہ نے کی، وہ اس کا لباس ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ انسانی ضرورتیں تین ہیں: روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہاں بھی کپڑا آ گیا۔ ہر وہ لباس جو اسلامک گائیڈ لائنز کے اندر سیٹ ہوتا ہے، فٹ ہوتا ہے، وہ اسلامی لباس ہو جائے گا، وہ شرعی لباس ہو جائے گا۔ تو احکام شریعت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے۔ پہلا ہے کہ وہ جو فرض یا واجب جس کو کہتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے سنت یا مستحب جس کو کہتے ہیں، تیسرا ہوتا ہے جائز یا مباح جس کو کہتے ہیں، چوتھا ہوتا ہے مکروہ اور پانچواں ہوتا ہے حرام۔ لباس ہماری حفاظت کا ذریعہ، یاد رکھیے، اس کی اہمیت یہ ہے۔ لباس ہمارے حسن و جمال کو اور بڑھا دیتا ہے، اس کی اہمیت ہے۔ ایک انسان کو خوش نما اپنے نظروں میں بھی کر دیتا ہے اور خوش نما دوسروں کی نظروں میں بھی کرتا ہے۔ دیکھ کے اچھا لگتا ہے نا لباس میں میانہ روی ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بڑی تعجب کی بات ہے کہ لوگوں نے ماڈرنزم کے نام پہ لباس کو کم کر دیا، جبکہ میری عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک آدمی غربت کی وجہ سے لباس کم پہنے اور ایک آدمی ماڈرنزم کی وجہ سے لباس کم پہنے، دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے؟ ماڈرنزم کا مطلب یہ ہوگا لباس ٹپ ٹاپ، لباس اچھا، لباس خوبصورت، لباس نئے ڈیزائن سے بنا، لباس نئے کپڑوں سے بنا ہوا، لیکن وہ لباس وہ ہوگا جو ساتر ہوگا، سطر کو ڈھکتا ہوگا۔ مرد اور عورتوں کا سطر الگ ہوتا ہے، اس کو کمپلیٹ ڈھکتا ہوگا اور اس کے علاوہ بھی جسم کے ان حصوں کو بھی ڈھکتا ہوگا جس سے انسان اور خوشنما لگے۔ مردوں کا عورتوں کی طرح اور عورتوں کا مردوں کی طرح لباس نہ ہو، ورنہ یہ درست نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز جو ٹاپک، جو عنوان میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ اپنے آپ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس عنوان کا تعلق ہر فرد سے ہے۔ کبھی کبھار ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ سماج کے کسی حصے یا کچھ لوگوں سے ہوتے ہیں، لیکن یہ عنوان ایسا ہے جس کا تعلق ہر فرد سے ہے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، یا مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ تو آج جو باتیں میں انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے رکھوں گا لباس کے تعلق سے رکھوں گا، اور چونکہ ہم اسلامک نقطہ نظر سے اس کو دیکھیں گے تو لباس اور اسلام، تو ہم اپنے لباس کے تعلق سے، لباس وہ چیزیں جو ہم اپنے تن ڈھکنے کے لیے پہنتے ہیں یا پھر موسم کے اعتبار سے چیزوں کو پہنتے اپنی حفاظت کے لیے، یاد رکھیے وہ لباس ہوتا ہے، یاد جو جس کے اوپر ہم ڈالتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لباس اور اسلام، مطلب اسلام لباس کے بارے میں کیا گائیڈ لائنز دیتا ہے، کیونکہ بہت ساری بار یہ ہوتا ہے کہ لباس کی جب بات ہوتی ہے تو لوگ اس معاملے میں بہت جو ہے جس کو ہم کہیں گے ایسے نظر آتے ہیں کہ بہت ہی مخصوص لباس کو وہ اسلامی لباس کہتے ہیں، مطلب بہت ہی مخصوص، جیسا کہ مثال کے طور پر ایک مخصوص قسم کا کرتا، ایک مخصوص قسم کا پیجامہ، یہ ہو گیا اسلامی لباس۔ اس کے علاوہ تمام لباس کو وہ غیر اسلامی، غیر شرعی
بلکہ سوالات بھی پوچھتے کیا یہ لباس سنت سے ثابت ہے کیا جو آپ نے پہنا ہے، جبکہ وہ خود نہیں جانتے ہیں۔ تو ہمیں لباس کے معاملے میں لباس کے کنڈیشنز کو جاننا ہے، یاد رکھیں لباس کے شریعت نے کنڈیشنز دی ہیں۔ انشاءاللہ آخر میں یہ نقطہ یا پوائنٹ ضرور رکھوں گا، کیا کوئی خاص لباس اسلامی لباس ہوتا ہے؟ تو اسلام نے لباس کے کچھ شرائط دی، اس میں گائیڈ لائنس کی ہے، لیکن کسی لباس کو پرٹیکولرلی یہ کہنا کہ یہ اسلامی لباس ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ ہاں، ہر وہ لباس جو اسلامک گائیڈ لائنس کے اندر سیٹ ہوتا ہے، فٹ ہوتا ہے، وہ اسلامی لباس ہو جائے گا، وہ شرعی لباس ہو جائے گا۔ تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، چونکہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج تو الحمدللہ پھر بھی جدیدیت نے، ماڈرنزم نے، انٹرنیٹ نے کلچرز کو، انٹر کلچرز، کراس کلچرز، یا جو ہے ایک دوسرے کے ممالک کو ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان اپنے الگ الگ علاقوں میں کیسے رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا اڑتے دیکھ رہے ہیں، تو کچھ چیزوں میں اپڈیٹ تو ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہیں نہ کہیں ایک مینٹالٹی ہے کہ کچھ مخصوص لباس ہی وہ لباس ہے۔ میں اچھے سے جانتا ہوں، جو ہم چھوٹے تھے تو نماز کے لیے اگر مسجد میں جاتے اور اگر ٹوپی نہ ہوتی تو چلتی ہوئی جماعت ہے، کھڑی ہوئی جماعت ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجد سے بالکل شرافت کے ساتھ نکل جاتے تھے۔ جب نکلتے تھے تو کوئی راستے میں مطلب مسجد میں پوچھ لیتا تھا آپ کیوں باہر جا رہے، تو ہم ایک دم اس کو جس کو کہیں گے یہ بات بتا دیتے کہ اندر ٹوپی نہیں، تو وہ بھی بڑا احترام سے کہتا ہاں ٹوپی نہیں تو پھر آپ چلے جائیے، صحیح کر رہے ہیں آپ جو مسجد۔ تو جماعت چلتی ہوئی نمازیں چھوڑ کر بچپن میں ہم نکلے مسجدوں سے، یا چلتی ہوئی جماعتوں سے یا مسجدوں سے ہکالا گیا، صرف ٹوپی نہیں ہونے کی وجہ سے، پٹکے بھی کھائے اور نماز بھی نہیں پڑھنے دیا گیا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، زیادہ پرانی بات نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب میں کوئی بہت پرانا انسان نہیں ہوں کہ 80 یا 100 سال پرانی بات کر رہا ہوں، یہ میں آج سے سمجھو 30 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 25 سال پرانی، ٹھیک ہے۔ تو ٹوپی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی گئی، جو کہ ایک لباس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے سر ڈھانکنے کے لیے، چونکہ کہا گیا وہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ چلیے تو نماز کا مسئلہ تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی مخصوص لباس کو کہ یہ لباس پہنے تو ہی آپ نماز کو آ سکتے، حتیٰ کہ یہ ایک بالکل تصور بالکل عام تھا کہ جمعہ کے دن کرتا پاجامہ نہ پہنے تو جمعہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ اس حد تک ہو گیا کہ فلموں والوں کو پتہ چلا کہ مسلمان اور جمعہ بولے تو سرما اور کرتا پاجامہ، اور جو بنیان جو دکھتی ہو شرٹ کے اندر سے اور اس پر ایک گلے میں زبردست تعویذ یا ڈنڈ پہ لگاتی، یہ مسلمان کی صرف پہچان ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے اس کے بعد بیچارے کے پاس۔ اس کی توحید اس کی پہچان نہیں ہو رہی، اس کی اتباع سنت اس کی پہچان نہیں ہو رہی، اس کے پاس ہزار چیزیں دینے کے لیے زندگی، لیکن اس سے پہچان ہوگی یہ مسلمان ہے، ٹوپی تھوڑی پیچھے گئی ہوئی، بال نکلے ہوئے سامنے سے، یہ سب بتا دیا، یہ سب تصور دے دیا گیا۔ تو لباس کے بارے میں ایون میڈیا کو بھی ایک مخصوص تصور ہے مسلمانوں کی، آپ سمجھ رہے؟ تو ہم لوگوں نے ایک تصور دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم یہاں سے باہر گئے، سمجھو جو لوگ پہلے سعودی وغیرہ جاتے یا کسی جگہ جانا ہوتا تو وہ سارے لوگوں کو سمجھتے کہ یہ غیر سنت لباس پہن رہے ہیں، چونکہ ان کے نزدیک ان کے کلچر میں جو ایک مخصوص لباس تھا وہی صرف سنت لباس تھا، اور نام بھی دے دیتے۔ حتیٰ کہ میں نے خود لوگوں سے سنا ہے، آج بھی کمنٹ پڑھتا ہوں کہ آپ کوٹ پینٹ کیوں پہنتے ہیں، آپ سنت لباس کیوں نہیں پہنتے؟ جب سوال ہوتا ہے کہ اب سنت لباس کیا ہے وہ جو میں پہنوں، پھر کبھی جواب نہیں آتا اس کا۔ ریزن بینگ کہ ہم کسی بھی ایک مخصوص لباس کو سنت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں پہنی، روایتوں میں آتا ہے، کیسی کیا اس کی حیت کیفیت کچھ بھی نہیں ملتی۔ تو اگر ایسا کچھ ہوتا کہ مخصوص ہوتا ہو تو صحابہ ضرور ہر چیز لکھ لیتے، اور جہاں صحابوں نے اتنی زندگی کی باریکیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی، اگر لباس میں بھی یہ ہوتا کہ ایک مخصوص لباسی سنت ہوتا تو آپ یاد رکھیے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن اور کاج کا سائز بھی ضرور لکھتے کہ اتنے سائز کا بٹن ہوتا تھا، اتنی لمبی کاج ماری جاتی تھی، تاکہ اتنے فاصلے بھی دیے جاتے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو انہوں نے اتنے باریک بینی سے مانیٹر کیا اور ایک ایک چیزوں کو روایت کیا، چلنا اٹھنا پھرنا، کھانا پینا، کھانے کی بات کی عادتیں، کھانے سے پہلے کی عادتیں، چلنے پھرنے کی عادتیں، اٹھنے اور بیٹھنے کی عادتیں، لباس کیسا کرتے، سب ہر چیز جب نوٹ کی تو یہ بھی نوٹ کیا جاتا کہ آپ کا کپڑا سلنے گیا اتنے میٹر لیا گیا، اتنے ٹاکے لگے، دھاگا یہ استعمال ہوا، کچھ بھی نہیں ہے یہ سب۔ یہ آیا کہ آپ نے جبہ پہنا یا قمیص پہنا، آپ نے فلاں چادر کو استعمال کیا، فلاں نے آپ کو جو ہے موزے تحفے میں دیے، آپ نے پہنے، نہ موزوں کی کیفیت، نہ کپڑے کی کیفیت، نہ وہ کرتے کی لباس کی شرٹ کی کوئی کیفیت، نہ اس کے نیچے کی ازار کی کوئی کیفیت، نہ کیفیتیں نہیں ہیں، ایسا کچھ کیا یہ ہے تو لوگوں نے، لیکن وہاں جہاں نہیں ہے چیزوں کو وہاں گڑھ دیا، اور جہاں بالکل واضح کتاب و سنت کی دلائل ہے وہاں بالکل ہاں چلتا ہے، ایسا تو کر بھی سکتا ہے، ایسا نہیں بھی کرے چلتا تھا، اس کو چلتا والا ٹریڈیشن بنا دیا۔ تو یہ بہرحال اس معاملے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جو ہے اسلام اور لباس اس کے تعلق سے چند باتیں میں انشاءاللہ عزیز اس چھوٹے سے درس میں اور تھوڑے سے وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، کپڑے یاد رکھیے، ہم پہنتے ہیں اور کپڑا ہمارا لباس بنتا ہے، کپڑے ہم لوگ پہنتے ہیں اور کپڑا ہمارا لباس بنتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح انسان اور دوسرے جانداروں کے اندر ایک بڑا فرق جو ہے وہ یہ ہے، کئی فرق ہے ویسے تو ڈفرینسیشن، لیکن اس سے ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، اور جانور لباس نہیں پہنتے، یاد ہے، ان کو اس کا شعور اور سمجھ
نہیں ہوتی. اگر آپ پہنا بھی دے تو بیچارے پریشان ہو کے اس کو اتار دیتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ شاید پہن بھی نہ پائیں, کیونکہ جو جانور جس علاقے میں رہتا ہے اس اعتبار سے اس کی جلد, اس کے بال, اس کی چال, اس کی ڈھال, اس کا کھانا پینا سب آلریڈی طے ہے. یاد رکھیں, آپ سمجھ رہے. تو بہرحال اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آپ کسی بھی انسان کو یا ہم کسی بھی انسان کو بے لباس دیکھنا پسند نہیں کرتے, اور یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی بے لباس دیکھے. سمجھ. حتیٰ کہ ایک بچہ بھی اگر پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہو کے اس کو جب باہر لاتے تو اس کو بغیر لباس کے نہیں لاتے, حالانکہ دنیا ویسی ہی آتا ہے نا, لیکن اس کو کوئی لا کے نہیں بتاتا دیکھیے ان کا بچہ ہے اور وہ ننگا, کتنی بری بات ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. سردی گرمی اور موسم کی کوئی شدت ہو تو پھر تو اور زیادہ مسئلہ ہو جائیں گا, اس لیے کہ وہ بیمار ہو سکتا ہے, لیکن ہر کوئی اس کو ٹوکیں گا. تو کوئی ایک بچہ بھی آ رہا ہے, اچھا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو لباس پہنایا نہیں جا سکتا, تو اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے. مطلب بغیر کپڑے کے, بغیر ریپنگ کے تو دنیا سے گزرتا نہیں ہے نا. تو دنیا میں آ رہا ہے تو آتے ہی اس کو فوراً لباس پہنا دیا جا رہا ہے, یا کپڑے میں کچھ نہ ہو اویلیبل تو کپڑے میں لپیٹ دیا جا رہا ہے. دنیا سے جا رہا ہے تو لباس پہنانا ایک میت کو ممکن نہیں ہے, تو اس کو کپڑے کے اندر ڈال دیا جا رہا ہے. نہ کوئی کسی کو دیکھنا پسند کرتا بغیر لباس کے, نہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کو کوئی بغیر لباس کے دیکھے. تو یہ انسانی فطرت ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی سماج میں ہر فرد کوشش کرتا ہے, چاہے جس بھی عمر کا ہو, وہ زیادہ سے زیادہ اپنا تن ڈھکے اور اس کا لباس اچھا ہو, تاکہ وہ خود کو اپنے آپ کو خوشنما محسوس کرے اور دوسروں کی نظروں میں بھی وہ اچھا رہے. یاد رکھیے, اس کا مقصد ہوتا ہے. اب آئیے بڑھتے ہیں آگے, اور میں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز اس لباس اور اسلام کا جو درس ہے ہمارا, اس کے اندر 7 پوائنٹس رکھوں گا, اور بہت شارٹ انشاءاللہ رکھوں گا. میں ان ڈیپتھ نہیں جا رہا ہوں, جس کو ڈیٹیل میں جانا ہے فقہ کی کتاب اٹھا سکتے ہیں, اور لباس کے تعلق سے جو فقہ ہے اس کو اور ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں, بٹ شارٹ میں دیکھیں گے. سب سے پہلے لباس کی ہم تعریف دیکھیں گے, مطلب لباس کا معنی کیا ہوتا ہے, اس کا میننگ کیا ہے. دوسرا ہم دیکھیں گے لباس کی اہمیت کیا ہے. تیسرا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے لباس کا شرعی حکم کیا ہے. چوتھا ہم دیکھیں گے لباس مطلب جو کپڑے ہم پہنتے ہیں اس میں میانہ روی ہمیں اختیار کرنا چاہیے. پانچواں نقطہ دیکھیں گے لباس کے فائدے کیا ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے. چھٹا پوائنٹ دیکھیں گے حالات اور جگہ کے اعتبار سے لباس کا انتخاب کرنا چاہیے. اور 7 پوائنٹ دیکھیں گے کیا کسی خاص لباس کو شرعی لباس کہا جا سکتا ہے. یہ بھی انشاءاللہ عزیز ہم اس کے اندر دیکھیں گے. چلیے آئیے پہلا پوائنٹ دیکھتے ہیں, لباس کا معنی کیا ہے. تو یاد رکھیں لباس کا معنی ہے, لباس عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بدن کو ڈھکنے والی چیز. لباس کا معنی ہوتا ہے بدن کو ڈھکنے والی چیز. اسی طرح ہم کہیں گے کوئی بھی چیز جو آپ کے بدن کو ڈھانپے, چاہے پھر وہ سردی گرمی اور بارش کے موسم کے اعتبار سے ہو, اسے بھی لباس کہا جاتا ہے. مطلب جہاں ہم بدن کو ڈھانپتے ہیں وہ بھی لباس ہے, اور بدن کو ایسا ڈھانپتے ہیں جو کہ موسم کے اعتبار سے ہو یا ورک کے اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں, تو وہ بھی جو پہنتے اوپر اس کو بھی لباس ہی کہا جاتا ہے. جیسا کہ کپڑے پہن لیے اور کپڑوں کے اوپر رین کوٹ پہن لیا, وہ بھی لباس میں داخل ہے. کپڑے پہن لیے اور کپڑوں پہ ایسے کپڑے پہنے جو سردی کے اعتبار سے, جیسے کہ سویٹر, جیکٹس وغیرہ, تو یہ بھی لباس کے اندر داخل. مفلرس ہے نا, اور کان پہ آپ ڈالتے وغیرہ وغیرہ کیپس, وہ بھی لباس کے اندر شامل. تو جو جسم کو جس چیز سے ڈھانکتے وہ بھی لباس ہوا, اور کسی مخصوص حالت کے اعتبار سے, چاہے سردی گرمی بارش ہو یا ورک کے اعتبار سے ہوتا ہے, جو اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے وہ بھی لباس ہی کہلاتا ہے. یاد رکھیے, اس کو ہم سمجھیں. اسی طرح جو ہے کسی بھی چیز کا لباس یعنی اس کو ڈھانپنے اور چھپانے والی چیز کو ہم کہیں گے. کسی بھی چیز کا لباس کیا, جو چیز کو ڈھانپتی ہے اور اس کو چھپاتی. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے یاد رکھیے قرآن کے اندر کیا فرمایا, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے اے انسانوں, ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرم کی جگہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے جو ہے سجنے سورنے کا بھی سبب ہے, اور تقوی کا لباس سب سے اچھا ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ تمہارے جسم کی شرم گاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہاری خوبصورتی سجنے سورنے کے ذریعہ بھی. اور لباس واقعی میں دو کام کرتا ہے, ہمارے جسم کے عیبدار حصوں کو چھپاتا ہے اور ہم خوشنما نظر آتے ہیں, اس کے سے ہماری زینت کو بڑھاتا ہے. یاد رکھیے, تو لباس کا یہ مقصد ہے, یاد رکھیے. اب آئیے دوسری چیز ہم دیکھیں گے, لباس کی اہمیت کیا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اس کو الیبوریٹ کرنے ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں. لباس بڑی اہم چیز ہے, اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو انسان پہ اللہ نے کی وہ اس کا لباس ہے. اگر لباس نہ ہوتا یا لباس چلن میں جہاں نہیں, آپ دیکھیے کتنا برا لگتا ہے ان انسانوں کو دیکھنا. ٹی وی پہ آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں, وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو ماڈلز ہوتے ہیں, جو اپنے جسموں کو اتنا مینٹین کرتے ہیں کہ بیچارے کبھی کبھار ایک فوٹو لینے کے لیے 2 دن بھوکے رہتے ہیں, وہ الگ ہیں. لیکن عام طور سے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے ایک دوسرے کو. حالت اور حیت ایسی بڑھ جاتی ہے وقت کے ساتھ انسانوں کی کہ ایک جوانی کے مرحلے تک جسم بہت اچھا ہوتا ہے, اس کے بعد کہاں سے موٹاپا لٹک جاتا ہے, فیٹ بیلی فیٹس, یہ ہو کہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے. تو لباس اگر نہ ہو تو لوگ گھن آئیں گے ایک دوسرے سے. کچھ ایسے علاقوں میں آپ چلے جائیں جہاں لوگ اگر کم لباس پہنتے ہو, کسی مجبوری کے تحت ہی صحیح, لیکن پھر بھی آپ ان کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے. جیسا کچھ علاقے ایسے جہاں ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ, کہ حال یہ ہے کہ کپڑا ایسا رکھے تو سب تھوڑی دیر میں ہاتھ 2-4 بغل میں جمع ہو جاتے جا کے, ہیومیڈیٹی کی وجہ سے
اتنی نمی، پسینہ جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے دوپہر کا وقت ہو تو لنگیاں وہ بھی صرف گھٹنوں سے لے کر یہاں تک ہوتی ہے اور جس پہ دوسرا کچھ نہیں، بس پریشان ہے اور پڑے ہوئے اپنے آپ کو ہوا کرتے ہوئے. ہیومیڈیٹی لیول اتنا ہائی ہوتا ہے. یا گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ گرمی ایسی نہیں ہوتی کہ جس کی چٹک لگے جس سے وہ جسم کو ڈھانکے، کیونکہ جب چٹک لگتی ہے گرمی کی تو آدمی کو جسم ڈھانکنا پڑتا ہے گرم علاقوں میں. یہ وہ گرمی ہوتی ہے جس میں ہیومیڈیٹی ہوتی ہے، تو بہت پریشان ہو جاتا ہے آدمی. آپ پسند نہیں کریں گے لوگوں کو سالوں میں دیکھیں، حالانکہ بیچارے مجبور ہے اس کپڑوں کے لیے، مطلب وہ نہیں پہن سکتے اس ہیومیڈیٹی کے لیول پر. 98% ہیومیڈیٹی ہے، کتنا زیادہ، جیسا بخارات ہوتے پانی کے، اس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو ہم پسند نہیں کریں گے. تو لباس سب سے پہلے یاد رکھیے اللہ کی ایک نعمت ہے، یاد رکھیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی، یاد رکھیے. اسی طرح لباس ہماری حفاظت کا ذریعہ، یاد رکھیے اس کی اہمیت ہی ہے. دیکھیے کہ انسان چلتے چلتے گر گیا، بس عام گھسڑا لگ گیا گر گیا، تو اگر لباس ہوگا تو گھسڑے کی انٹینسٹی الگ ہوں گی، اور لباس نہیں ہوگا تو الگ ہوں گی، ہے نا. جیسا ہاف آستین کے کوئی کپڑے میں تھا، ہاتھ پہ لگ گیا تو دیکھیں گے وہاں زیادہ نقصان ہوتا ہے بنسبت اگر آستین تھی تو کپڑا پہلے پھٹ جاتا ہے، پھر کپڑے کے بعد جسم تک بات جاتی ہے، رگڑ گھسڑے لگتے ہیں. جب یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ دیکھو لباس کی وجہ سے ماشاءاللہ، یہ پینٹ کی وجہ سے، یہ شرٹ کی وجہ سے، یا اگر آپ گیمز میں تھے تو ایلبو پہ کچھ لگا لیا، نیز پہ، تو آپ بولیں گے ہاں دیکھو اس سے پروٹیکشن ہو گیا. تو کپڑا پروٹیکشن ایک طرح کی حفاظت بھی، یاد رکھیے. تو یہ موسم سے بھی حفاظت ہے، یہ کچھ نقصان دہ چیزوں سے بھی حفاظت ہے، یہ بری نظروں سے بھی حفاظت میں کہوں گا یہ ہے. اسی طرح لباس ہمارے حسن و جمال کو اور بڑھا دیتا ہے، اس کی اہمیت ہے. ایک انسان کو خوش نما اپنے نظروں میں بھی کر دیتا ہے اور خوش نما دوسروں کی نظروں میں بھی کرتا ہے. دیکھ کے اچھا لگتا ہے نا لباس، کسی کا لباس اچھا ہو تو انسان تعریف کرتا ہے نا، اور ساری چیزیں. تو لباس لوگوں کے نظروں میں آپ کو خوشنما کرتا ہے، اور لباس کی وجہ سے آپ خود اپنے آپ کو اچھا فیل کرتے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح لباس جو ہے ننگے پن اور برائی سے انسان کو بچاتا ہے. لباس انسان کو نیڈیٹی، ننگے پن کی طرف جانے سے، اور جو ہے جس کو ہم کہیں گے اس کی برائیاں جو اس کی وجہ سے ہوتی ہے، لباس کے نہیں ہونے کی وجہ سے، کم ہونے کی وجہ سے، لباس اس سے محفوظ رکھتا ہے. لیکن ایک بڑی تعجب کی بات ہے کہ لوگوں نے ماڈرنزم کے نام پہ لباس کو کم کر دیا، جبکہ میری عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک آدمی غربت کی وجہ سے لباس کم پہنے اور ایک آدمی ماڈرنزم کی وجہ سے لباس کم پہنے، دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ ایک آدمی، ایک عورت ہے جو کسی ایک ایسے علاقے میں جہاں بیچاروں کو پہننے کے لیے، تن ڈھکنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، تو آپ دیکھتے ہیں وہ ایک ہی کپڑے سے پورا تن ڈھکتے ہیں. جبکہ یہاں پاس عورتوں کے لباس کیا ہوتے ہیں، نیچے کا الگ ہے، مردوں تو ویسے ہے نا، پینٹ الگ، شرٹ الگ، ہے نا. لیکن کچھ لوگ اتنی غربت کے مارے ہوتے ہیں کہ بیچاری عورتیں ایک ہی ساڑی جو اوپر سے لپیٹ کے نیچے تک لپیٹ لی، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے ان کو الگ سے کچھ اوپر پہننے کے لیے، تو آپ بولیں گے بیچاری غریب ہے، جس کی وجہ سے ٹاپ میں بلاؤز وغیرہ جو بولتے نہیں پہنی ہے. اور ایک ہے جو ماڈرنزم کے نام پہ اس نے وہ چیزوں کو اتار دیا اوپر کے. تو اب دونوں میں ڈفرنس کیسا کریں گے کہ غربت کی وجہ سے بیچاری ایسی ہے اور یہ مالداری اور ماڈرنزم کی وجہ سے ایسی ہوگی؟ دونوں میں کوئی ڈفرنس نظر نہیں آتا. حتیٰ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ لباس پہننا اتنا فطری عمل ہے کہ جنگل میں رہنے والے جنگلی لوگوں کو بھی دیکھا گیا کہ وہ لباس پہنتے ہیں، لباس کے نام پر پتے ہی سے ہی اڑاتے ہیں. چونکہ ان کے پاس کوئی کمپنی یا فیکٹری نہیں ہے جو آپ کے کپڑے وغیرہ بناتی ہو، تو لباس کے نام پر پتے ہی ڈھاک رہے ہیں. حتیٰ کہ کچھ آبادیوں کو ایسا دیکھا گیا جن علاقوں میں لباس پہننا بالکل اتنے زیادہ ہیومڈ علاقے ہوتے ہیں، ایسا جنگلوں کے بیچ میں، ندیوں کے بیچ میں ہو رہتے ہیں، امیزون وغیرہ آپ دیکھیں گے نا، تو یہ لوگ کپڑے نہیں پہن پاتے، لیکن اتنی شعور اور عقل تو ان کو بھی ہے کہ شرمگاہ کو ڈھکنا ضروری ہے. تو آپ دیکھیں گے اگر کپڑے جسم پہ مردوں کے نہ بھی ہو تو شرمگاہ والا حصہ تو کم از کم ڈھکا ہوا ہے. تو یہ پارٹ آف نیچر ہے، ہیومن نیچر ہے، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. جیسے ہی ہیومن سویلائزیشن ڈیولپ ہوتی ہے، لباس کے اندر یاد رکھیے ستر ڈھانکنے میں اور لباس کی زیادتی میں وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ دیکھیے یہ کامن ہے، ایک دم یہ چیز عام ہے. لیکن افسوس کی بات ہے شیطان نے ایسا لگا دیا لوگوں کو پیچھے کہ نہیں ماڈرنزم مطلب لباس کم، ایسا نہیں. ماڈرنزم کا مطلب یہ ہوگا لباس ٹپ ٹاپ، لباس اچھا، لباس خوبصورت، لباس نئے ڈیزائن سے بنا، لباس نئے کپڑوں سے بنا ہوا، لیکن وہ لباس وہ ہوگا جو ساتر ہوگا، ستر کو ڈھکتا ہوگا. مرد اور عورتوں کا ستر الگ ہوتا ہے، اس کو کمپلیٹ ڈھکتا ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی جسم کے ان حصوں کو بھی ڈھکتا ہوگا جس سے انسان اور خوشنما لگے. ستر تو ایک پرٹیکولر چیز، جیسے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ ستر ہے مرد کا، اور عورت کا ستر ہم کہیں گے سر سے لے کر پیر تک، وہ تو پوری ڈھانکنے کی چیز ہے، یاد رکھیں. تو وہ اس کو ڈھکتا ہوں گا. ماڈرنزم مطلب یہ اچھا لباس، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سیا ہوا لباس، جدید قسم کے کپڑوں کا بنا ہوا لباس، لیکن وہ انسان کو مکمل طور سے ڈھکتا ہو، جن اعضاء اور جن چیزوں کو ڈھکنا ہو، اور انسان کو خود کو خوشنما لگتا ہو اور دوسروں کو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہو. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ حسن و جمال ہے، ننگے پن سے، برائی سے بچاتا ہے. اور جس لباس یاد رکھیے بالکل یہ فطری چیز ہے، یاد رکھیے. اور یہ اتنی فطری چیز ہے کہ ہمارے محاورے کے اندر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے. ہم بولتے ہیں کہ انسانی ضرورتیں 3 ہیں: روٹی، کپڑا
اور مکان، یہاں بھی کپڑا آ گیا، یہ لباس ہے. تو خود ہمارا خول یہ بتا رہا ہے کہ ہماری بیسک نیڈ ہے، ہیومن نیچر ہے، انسانی فطرت ہے کہ کچھ نہ بھی ملے تو کھانے کو ملے. روٹی دیکھیے سیکوینس بھی بہت اچھا ہے اس کا، روٹی بیسک ہے. اگر کچھ گھر بھی نہ ہو، کپڑا بھی نہ ہو، تو زندہ رہنے کے لیے روٹی تو چاہیے. دوسرا، جب اس سے زیادہ اگر لائف نے کچھ دیا تو پھر اس کے تن ڈھکنا چاہیے، اور اس کے بعد کچھ ہے تو کرائے کا ہی صحیح یا پھر خود کا صحیح مکان ہونا چاہیے. تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو ہم نے خود اس کو فطری ضرورتوں میں ڈال دیا اٹھا کر کہ اس کے بغیر ہیومن ریس، ہیومینٹی، سویلائزیشنز آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ روٹی کپڑا مکان، یہ بیسک نیڈز ان کی پوری نہ ہوتی ہو. ہر گورنمنٹ سے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا روٹی کپڑا مکان پورا کیا جائے. ہر امپلائر سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اتنے تنخواہ دیا ہے کہ روٹی کپڑا مکان میرا کور ہو جائے نا. اتنا تو ہوتا ہے نا کہ کھانا ہو جائے، کپڑا ہو جائے، میرے رہنے کا چاہے کرائے کا گھر ہو لیکن ہو جائے میری تنخواہ میں ہو. تو یہی ہوتا ہے سبجیکٹ. تو بیسک نیڈ ہے، انسان اس کو جانتی ہے، یاد رکھیے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایسا نہ ہو کہ جدیدیت کے نام پہ، ماڈرنزم کے نام پہ، فیشن پرستی کے نام پہ، ہائی فائی ہونے کے نام پہ، ہپ ہاپ ہونے کے نام پہ ہم لباس کو کم کر دیں. نہیں، شرعی اعتبار سے وہ ہونا چاہیے لباس. یاد رکھیے آپ ماڈرن سے ماڈرن، اچھے سے اچھا لباس لیجیے، آپ کو منائی نہیں ہے، لیکن وہ شریعت یا گائیڈ لائنس میں ہوں. اب شریعت کا معنی بھی لوگ بڑے بھونڈے انداز سے لیتے. شریعت بولے تو سزا، ان کو شریعت کی سزا ہونا. ریپ کرنے والے بہت سے لوگ ڈیمانڈ کرتے پولیٹیشین وغیرہ کہ انڈیا میں ایسی سزا ہونا جیسے شریعت میں. شریعت صرف سزا نہیں، شریعت ایک زندگی جینے کا طریقہ ہے، اس میں سزا بھی آتی ہے، یاد رکھیے. لیکن ایک کامنلی سمجھ آتا ہے شریعت بولے تو سزا کی بات ہو رہی، ویسا نہیں. تو بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت. آئیے تھرڈ پوائنٹ آج کا دیکھیں گے، شریعت میں لباس کا حکم کیا ہے. شریعت میں لباس کا حکم کیا ہے؟ تو احکام شریعت کی 5 قسمیں ہوتی ہے، یاد رکھیے. بہت سرسری طور سے رکھوں گا اور پھر لباس کا بھی حکم اس میں ڈالیں گے. پہلا ہے کہ وہ جو فرض یا واجب جس کو کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے سنت یا مستحب جس کو کہتے ہیں. تیسرا ہوتا ہے جائز یا مباح جس کو کہتے ہیں. چوتھا ہوتا ہے مکروہ، اور پانچواں ہوتا ہے حرام. یہی 5 قسمیں شریعت کے پورے احکامات جو بھی آپ لیں گے. عبادتوں کے اندر فرض ہے، یہ جو ہے مستحب سنت ہے، یہ مباح ہے، اور یہ مکروہ ہے، اور یہ حرام ہے. ہر چیز کے اندر ایسے ہوتا ہے، کھانے پینے کے اندر بھی اسی سب چیز میں ہوگا. تو یہاں شریعت کے میں لباس سے کیا احکام ہے؟ تو شریعت کے احکام 5 ہیں. اب لباس کے بارے میں یہ 5 کیا حکم ہے وہ میں بہت سرسری طور سے رکھتا ہوں. پہلا لباس، یاد رکھیے یہ جس کو ہم کہیں گے فرض لباس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ فرض کیا ہے، ہم پر واجب کیا ہے. تو واجب کیا ہے؟ وہ ہے کہ اگر انسان اسے نہ پہنے تو اسے نقصان ہو جائے گا. مطلب لباس کا یاد رکھیے معنی جس کو ہم کہیں گے فرض لباس یہ ہے، وہ ہے کہ اگر انسان اسے نہ پہنے تو اسے نقصان میں پڑ جائے گا. مثال کے طور پر شرمگاہ کو ڈھانپنا. مطلب اگر انسان لباس نہ پہنے، وہ اتنا لباس جو اس پہ فرض اور واجب ہے وہ ہے اس کی شرمگاہ کو ڈھانکنے والا. ٹھیک ہے، اگر وہ نہ پہنے تو اس کو نقصان ہو جائے گا کہ اس کی شرمگاہ کھل سکتی ہے. یاد رکھیے. یا اس میں یہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی سردی، گرمی اور بارش کے اعتبار سے الگ الگ لباسوں کا پہننا یہ بھی ہم پہ فرض ہے، ورنہ ہماری صحت کو نقصان ہو جائیں گا. اگر ویسا نہ ہوا، سردی اور آپ کے پاس سردی کے حساب سے کپڑے نہ ہو تو آپ بیمار پڑ جائیں گے، بیمار پڑیں گے، عبادتیں خراب ہوں گی اور بہت سارے مسائل ہوں. تو وہاں آپ کو اپنے جسم کو ڈھانکنا، اپنے جسم کو چھپانا، سردی سے بچانا یہ فرض ہے آپ کے لیے. تو فرض لباس میں ہم پہلے کیا کہیں گے؟ ایسی چیز جو اگر نہ ہو تو انسان کو نقصان ہو جائے، مطلب اپنے ستر کو ڈھانکنے والا لباس. ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز ہے فرض. تو یہ فرض ہے کیونکہ انسان کی فطری اور جسمانی ضرورت ہے کہ وہ جو ہے پورا نہ ہونے پر انسان کو تکلیف ہو. مطلب وہ لباس جو اگر نہ پہنے اس سے انسان کو تکلیف ہو تو اس کا پہننا فرض ہو گیا ہمارے اوپر. ٹھیک ہے، جس کو میں عام زمانے میں کم از کم اگر کچھ نہ ہو تو ستر کو انسان ڈھانکے. ستر میں بھی اگر مرد کے لیے کہہ رہا ہوں، ستر میں بھی، ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک. اگر وہ بھی نہ ملے تو یہ ستر خفیفہ کہتے ہیں اس کو. اور اس کے اندر ستر میں 2 حصے ہوتے ہیں. ایک ستر خفیفہ جو یہاں سے یہاں تک ہے، یہ تو چھپنا ہی چاہیے، لیکن اس کے اندر بھی ایک ہوتا ہے بیچ کا جس میں شرمگاہ آتی ہے اگلی اور پچھلی، اس کو ستر غلیظہ بولتے ہیں. تو کم از کم ایسا لباس تو بحالت مجبوری کے ستر غلیظہ تو چھپاتا ہی ہو. جس کو عام زبان میں کہوں گا وہ پارٹ جو آپ کی انڈر ویئر کے اندر آپ چھپاتے ہو ستر غلیظہ ہوا، اور وہ پارٹ جو اس کے باہر ناف سے لے کر نیچے سے لے کر گھٹنے تک آئیں گا وہ ستر خفیفہ کہلاتا ہے. یاد رکھیے. تو کم از کم اتنا، اور اس سے زیادہ ہو تو اتنا، اور عورت ہو تو پورا جسم ڈھکنے والا. تو یہ وہ فرض لباس ہم پر، کیونکہ یہ ضروری ہے ہم کو یہ کرنا. دوسرا مستحب یا سنت لباس کسے کہیں گے؟ وہ ہے جو انسان اپنی بنیادی ضرورتوں سے زیادہ پہنتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں اللہ کی نعمتوں کا اظہار مقصود ہوتا ہے. مطلب اب یہ تو ہو گیا کہ 70 سے لے کر گھٹنے تک ڈھک گیا، لیکن اس سے زیادہ جو کریں گے اب یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے. سمجھا؟ لیکن وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت اس میں بھی کمی آ سکتی جو الگ والا ہے. 70 ڈھکنے کے الگ. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چٹائی پہ سو رہے تھے، جب آپ سو کر اٹھے تو گرمی کی شدت تھی تو آپ نے شرٹ اتار کے رکھا تھا، جس کے نتیجے میں آپ کے جسم مبارک پر وہ جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی نا، اس کے پورے نشانات تاکہ لال لال ہو گئے تھے. جو ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول، یہ مطلب دیکھ کر تعجب ہوا کہ یہ دنیا کے بادشاہ ہے، شاہان ہے، کتنے عیش و عشرت کی زندگی گزارے اور آپ کی پوری چٹائی کے نشان ہے. تو آپ نے فرمایا اٹھ کر کہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا، میں تو ایک مسافر ہوں بس. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے
وہ جو اوپر کا حصہ تھا وہ نہیں رکھا تھا, سطر ڈھکا ہوا تھا لیکن وہ کھلا تھا. تو پتہ چلا وہ حصہ جو سطر سے زیادہ آپ پہنتے ہیں یہ مستحب لباس ہے, ٹھیک ہے, جو زائد ہوتا ہے, جو خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے, اور کہیں اس کے بہرحال اپنے بینیفٹس ہوتے ہیں, تو وہ یاد رکھیے وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت, جس کو ہم کہیں گے وہ زیادتی ہوتی ہے جس میں اللہ کی نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں, جس جیسا اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اللہ نے فرمایا کہا اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کیجیے, اظہار کیجیے. اور ایک واقعہ آتا ہے, میں اس کا مفہوم رکھتا ہوں, کہ ایک صحابی آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لباس کو دیکھا جو کہ اچھا نہیں تھا, مطلب میلا کچیلا تھا. تو آپ نے کہا کیا تمہارے پاس مال و دولت کی کمی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو ہر قسم کا مال و دولت ہے. مطلب کیا کیا ہو سکتا ہے, ایسا کیش, اس کے بعد زمین جائیدادیں, اونٹ, بکریاں, بھیڑ, کھیت, مطلب ہر قسم کی میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب انہوں نے کہا ہر قسم کے مال میرے پاس ہے سے نوازا ہے, تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کی نعمت اور نوازش کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے, پھر اس کی نعمت کا اثر تمہارے جسم پر نظر آنا چاہیے, کہ اللہ نے مال دیا ہے تو پھر اس نعمت کا اظہار کرو. کیسے کرو کہ تمہارے جسم پر نظر آنا چاہیے, مطلب اس لباس کو اچھا کرو. تو انہوں نے تھوڑا سا میلا کچیلا اچھا لباس نہیں پہنا تھا. تو اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے, مال و دولت دیا ہے, استطاعت دیا ہے, تو ہمیں لباس میں اچھے لباس پہننا چاہیے, خوبصورت لباس پہننا چاہیے, اسراف نہیں ہونا چاہیے, بٹ جتنا ہو سکے اتنا اچھا لباس پہننے کی انسان کوشش کرے. ہر کسی کے حالات الگ ہوتے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے, اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے ممبر سے یہ بات کہی, اور روایت کے الفاظ انہوں نے ابن ماجہ کی روایت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جمعہ کے دن ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا, مطلب آپ خطبہ دے رہے تھے, سنا کتنا اچھا ہوتا کہ تم لوگ جمعہ کے لیے عام استعمال کے کپڑوں کے علاوہ کپڑے خرید لو. آپ نے خود کہا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ تم جمعہ کے لیے عام استعمال کے کپڑوں کے علاوہ کپڑے خرید لو. اب اس بات کو بھی کانٹیکسٹ میں سمجھیے آپ, نہیں تو آپ بولیں گے جمعہ کے لیے اس لیے تم الگ کپڑے پہنتا. میننگ یہ تھا کہ ہفتے بھر صحابہ کے پاس کپڑے بہت زیادہ نہیں تھے, تو ہفتے بھر جو محنت مشقت وہ کرتے تھے انہی کپڑوں میں وہ جمعہ کو آ جایا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ جمعہ کی حد تک چونکہ گیدرنگ ہوتی ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں, اور اگر پرانے کپڑے ہفتے بھر والی محنت والے کپڑے پہنیں گے تو مسجد میں ایک دوسرے کو اسمیل آئیں گی, وہ اچھا نہیں لگیں گا, اور خوشبو بھی صحابہ کے میسر نہیں تھی, ابتدائی دور تھا. تو کہا کہ کم از کم جمعے کا الگ لباس ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہ ہمارے جیسا معاملہ نہیں کہ وارڈروب بھرے کے بھرے, ایسا کھولتے پورے کپڑے آنکھ پہ گر جا رہے, یہ ویسا معاملہ نہیں تھا. ایسا چلت پر چلت بولتے ہیں نا, کپڑوں پہ کپڑے لگے ہوئے نہیں تھے ان کی. حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے کپڑوں پہ تہ لگا کے آپ کے نہیں رکھے جاتے تھے, ایک پہنتے تھے دوسرا دھل کر اندر آتا تھا. ہمارے پاس تو وارڈروب کو ہم کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ 50 شرٹ ہے, 35 پینٹیں ہے, 40 فلاں ہے, یہ اتنے ہے, فلاں اتنا ہے, ادھر اتنے بھرے ہوئے, ادھر اتنے بھرے ہوئے, ادھر کھوس کے رکھے ہوئے, ادھر ڈال کے رکھے ہوئے, ادھر اٹھا کے رکھے ہوئے, ہے نا. آنے والی شادی بھائی کی 50 سال بعد, تو ابھی سے کپڑے لے کے لوگ عورتوں کو دیکھ رکھ لیتے ہو. بہن کی شادی 4 سال بعد, تو ابھی سے شاپنگ کر رہے ہو. اللہ اللہ اللہ. صحابہ تو وغیرہ کا ایسا معاملہ نہیں تھا, ایک نکل کے آیا تو دوسرا دھلنے میں گیا تو ایک آنکھ پہ چڑھ گیا, بس ایسے ہی تھا, بس اتنا ہی تھا. تو بہرحال الگ ہونا چاہیے. تو آپ نے خریدنے کا حکم دیا, تو پتہ چلا یہ زیادتی ہے نا, یہ سنت ہو گیا, مطلب زیادہ ہو رہا ہے جو سطر ڈھانکنے سے زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا دیکھیں گے ہم, یاد رکھیے وہ جائز لباس. جائز لباس کیا ہوگا؟ جائز لباس وہ لباس جو مکروہ حرام نہ ہو, وہ جائز لباس ہے, یاد رکھیے. ٹھیک. چوتھا ہم دیکھیں گے مکروہ لباس. مکروہ لباس کیا ہے؟ ایسا لباس جسے پہن کر تکبر, ٹھیک ہے, تکبر میں پڑنے کا ڈر ہو, کہ لوگ دیکھیں گے تو مجھے فلاں سمجھیں گے, لوگ دیکھیں گے تو مجھے مالدار سمجھیں گے, لوگ دیکھیں گے تو جو ہے میرے مقام کو, میرے مرتبے کو, میرے خاندان کو, میرے وقار کو پہچان لیں گے. تو یاد رکھیے یہ لباس باوجود اس کے کہ وہ چیزوں سے بنا جو حلال ہے, اس طریقے سے بنا جو حلال ہے, اور ویسا بنا جیسا حلال لباس ہونا چاہیے, اس کے باوجود بھی یہ لباس جو ہے ہمارے لیے, یاد رکھیے, مکروہ ہو جائیں گا. اس لیے کہ اس میں بڑا خدشہ ہے کہ ہمیں تکبر آ جائے, اکڑ آ جائے, بڑا پن آ جائے. آپ سمجھ؟ تو لباس تو صحیح ہوگا, لیکن اس کا انٹینشن جو اس کے پیچھے غلط ہو جائے گا, کہ میں نے یہ لباس پہنا اور مجھے لگ رہا کہ اب میں یہ پہنوں گا تو میں سارے لوگوں میں الگ دکھ کر آؤں گا, میری شان, میرا وقار پتہ چلے گا کہ میں فلاں ہوں, یہ ہوں, وہ. تو یہ حالانکہ جائز لباس ہے لیکن مکروہ ہو جائیں گا صرف میرے بدنیتی کی وجہ سے. اور پانچواں ہم دیکھیں گے, یاد رکھیے, یا پھر ایسا لباس جس میں آئیں گا جو فضول خرچی کے اندر ہم نے وہ کر دیا, مطلب ایسا لباس جس کو لینے کے اندر فضول خرچی کی گئی, اپنے استطاعت سے زیادہ میں لے لیا گیا. اور میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو صرف اپنے استطاعت سے زیادہ کے لباس لینے کے چکر میں مخروض بھی ہو جاتے ہیں, قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں. بھائی شادی ہے تو 8 جوڑے تو لگیں گے اس کے لیے, مرد ہے تو بھائی تم لوگوں کیا چل جاتا 3 جوڑے میں, ایک شادی سے پہلے کا رہیں گا, ایک شادی کے دن کا رہیں گا, ایک ولیمے کا, تمہارا ہو جاتا. لیکن عورتوں کا نہیں ہوتا ایسا. عورتیں پھر سمجھاتی مردوں کو, دیکھو ایسا نہیں ہوتا, ہمارا الگ رہتا. ذرا کیا رہتا, تو ہم کو 8 دن پہلے سے شروع کرنا پڑتا جوڑے,
تو شادی کے 8 دن بعد تک نئے نئے جوڑے پہننا پڑتا, اور ایک بھی جوڑا ریپیٹ ہو گیا تو آپ کی خاندان پہ, آپ کی انکم پہ, آپ کی ذات برادری پر, آپ کے فلاں پر الزام آ جائیں گا. تو آدمی کے آنکھ پہ بھی ایسا کانٹے کھڑ جاتے. تو کانٹوں میں بلی ہوتی نا, کڑ لگا تو بال پور جاتے ویسا, ارے نہیں بیگم ایسا کیسا میں دلاتا آپ کو. اور پھر انہوں نے بیگم کو کیا کرتے, برابر 8 دن پہلے کی 8 دن بعد کے جوڑے دلا دیتے. اور یہ جوڑا پھر یاد رکھیے اگلے کسی شادی میں ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, چونکہ پورے کیمراز نے اس کو دیکھا ہوا, ہر عورت نے اس کو دیکھا ہوا. جیسی دوسرے, ارے یہ تو پچھلی شادی کے تیسرے دن شادی سے پہلے میں آپ نے دوسرے سیشن کے اندر تیسرا جوڑا یہ تھا آپ کا, اور وہی پہن کے آگے پھر سے آپ استغفر اللہ توبہ توبہ, پھر اس کو جھوٹ بولنا پڑتا. نہیں ویسا نہیں, وہ وہی ٹائم پہ 2 لیے تھے, تھوڑا ڈارک شیڈ تھا وہ والا, یہ تھوڑا لائٹ شیڈ ہے, وہاں گھما دینا پڑتا بات کو, تو اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو آپ سمجھ رہے, تو یہ فضول خرچی, لباس میں اتنا لباس کی کسی کو انتہا نہیں, لباس کی وجہ سے پریشان, لباس کے فتنے میں پڑے ہوئے لوگ میں نے یہاں تک دیکھا. وہ آتے نا لوگ کپڑے بیچنے, ان سے لے لیتے, پھر منہ چھپاتے پھرتا ہے, دروازے بند کرے, لاک ڈالو, وہ آ گیا کپڑے والا, پیسے مانگنے آئیں گے نا. یہ تک ہو رہا ہے. لباس صرف دیکھیے شادیوں کے لباس میں مخروض ہے نا, شادی کا لباس بولے تو وہ لڑکے کا لباس لڑکی کا لینا ہے. تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ ادنا لباس جو شادی میں ایک دن لوگ پہنتے ہیں, جس کے بعد اگر وہ پہن کے آئے تو ہر آدمی ہنستا ان کو مجلس میں دیکھ کر, ارے جناب شرم کرو, اس کی شادی ایسا بولتے پھر لوگ ہے نا. وہ شادی کی شیروانی کتنے ہزار کی, بولے 50,000 کی. وہ ولیمے کا 2 پیس 3 پیس کتنے, 50,000 کا. اس کے بعد کب پہنے گا بیٹا تو یہ 50,000 کا 40,000 کا, اب کبھی نہیں پہنے گا, کیونکہ ویسے بھی سسر سے لیا ہوتا ہے, اس کو ڈر بھی نہیں کچھ, اپنا کہاں گیا, چلو ہو گیا. لڑکیوں کا وہی حال ہے, 40,000 کی وہ گھاگرے آ رہے ہیں, لاچ 40,000 50,000 کی لاچ آ رہے, 1 لاکھ تو ایسا, اور بعد میں کبھی نہیں پہن سکتے اس کو, معلوم, کبھی نہیں جی. بعد میں 6 مہینے کے بعد تو فٹ بھی نہیں ہوتا ہو, اس کو ڈبل کھولے بھی تو نہیں آتا, حالت ایسی ہو جاتی پھر, آپ سمجھ رہے. لیکن اتنا تو لینا ہے, اتنا پیسہ تو اسراف ہے, نفس کو ظلم کر کے اسراف, تو یہ سب مکروہ ہو جائیں گے لباس, چونکہ آپ کیا کر رہے, بہت زیادتی کر رہے. اس کے علاوہ حرام لباس کیا ہوں گا, ہر وہ لباس جسے پہن کر آدمی میں تکبر آ جائے. یہاں پہلا کیا تھا مکروہ میں, جس کو پہن کر تکبر میں پڑنے کا ڈر ہو, کہ وہ یہ سوچے کہ میں مالدار ہوں, میں سب سے ہٹ کو. لیکن یہاں اس کو پہن کر تکبر آ گیا, اس نے دکھاوے کی نیت کر لی, اس نے سمجھا کہ میرے سے اچھا کوئی نہیں, سمجھ لیا, تو یہ حرام ہوگا آدمی کے لیے. یاد رکھے, یا ایسا لباس جس کو ہم کہیں گے پھر وہ ایسا ستر کو نہ ڈھکتا, وہ بھی حرام ہو جائیں گا. ایک تو تکبر میں پڑ جا رہا آدمی, وہ بھی حرام ہو گیا. ایک تو ایسا ہے کہ سطر ہی کھل جا رہا مردوں اور عورتوں. میں نے ویسے مردوں کا کسی بھی کلچر میں ایسا ڈریس نہیں دیکھا جسے سطر کھلتا ہو. ہر کلچر میں مرد کے ڈریس بھرے سے بھرے پڑے, چونکہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, ورنہ میرا ایک کمپلیٹ ٹاپک ہے عورتوں کا لباس کیسا, اس کو آپ دیکھیں. ہر کلچر میں بھرے, لیکن عورتوں کا لباس کم سے کم ہوتا چلا ہے. تو ایسا لباس خواتین کا جو ان کے سطر کو کھول دے رہا ہے, ایسا لباس خواتین کا جو ان کے اعضاء کو ڈھانکنے کے بدلے اس کو چھلکا رہا ہے, تو پھر ایسا لباس بھی حرام ہو جائے گا. یا ایسا لباس جو لباس تو پورا ہے, لیکن اس کے بعد بھی انسان مرد عورت ننگے دکھ رہے ہیں, اتنا چست اتنا پتلا کہ اس کے اندر سے جسم دکھ رہا ہے پتلے, اور چست اتنا کہ ہر اعضاء دکھ رہا ہے کہ اس کی حیت اور کیفیت کیا ہے, یہ بھی حرام ہو جائیں گا. ٹھیک ہے, تو یہ حرام لباس ہم اس کو کہیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک شخص جو ہے بہترین جوڑا پہنے ہوئے سلیقے سے بالوں کو سوار کر اکڑتا ہوا جا رہا تھا. اس نے اچھا جوڑا پہنا تھا, اچھے بال, اور اکڑتا ہوا جا رہا تھا, اور بال اس کے پرسنل بیوٹی کے اندر آتا, اور کپڑے اس کے ایکسٹرنل بیوٹی جو اس نے اپنے اپلائی کی تھی, دونوں تھی اس کے پاس, اور بڑا اکڑ کر چل رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی اکڑ اور تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا, چنانچہ وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا. تو یہ لباس حرام ہو جاتا ہے پھر, یا تو جو تو سطر پہ نہیں ہے, یا تو جسم کو چھلکا رہا, جسم کی نمائش کر رہا, یا پھر تکبر میں آپ کو ڈال دے رہا, تو یہ بالکل آپ کے لیے جائز نہیں, یہ حرام لباس ہو جائیں. چلیے 4تھ پوائنٹ آج کا, لباس میں میانہ روی ہونا چاہیے. میانہ روی, نہ زیادہ زیادتی نہ بہت کمی. جیسا کہ ایک صحابی آئے, مالدار ہونے کے باوجود بھی میلے کچیلے کپڑوں میں تھے, تو یہ کمی ہو گئی. زیادتی یہ ہو گئی کہ لباس پر لباس, ڈبل لباس, ٹرپل لباس, 100 روپے میں آنے کے باوجود بھی 500 کا لباس, 500 میں آنے کے باوجود بھی نہیں, میں 5,000 کا لوں گا, تاکہ صرف سب سے کیا دکھوں, ہٹ کر دکھوں, کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا وہ لباس تک. پھر وہ ہٹ کرے بتانے کے چکر میں کتنے بار لوگوں کو بل بتانا پڑتا ہے, نکال کے یہاں سے لیا, کتنے بار نہ جانے ان کے آنکھوں کے سامنے آستینوں کو لانا پڑتا کہ برانڈ اس کا دیکھے, بار بار ادھر دیکھو, ادھر یہ لکھا, دوسرا اچھا یہ پہن کے آ گیا, اچھا وہاں کسی نے دیکھا نہیں, اگر ان کو گنتی میں نکال دیتا, پھر الگ ڈر رہتا ہے کہ اب کیا کروں جو اس سے ہٹ کر لوگ دیکھے, یہاں کچھ لگا کے آ جا رہا, یہاں کچھ لگا کے آ جا رہا, مطلب ہر چیز سے وہ چاہ رہا کہ وہ ڈسپلے ہو. سمجھ رہا بات, تو ویسا نہیں ہونا چاہیے. تو میانہ روی, بہت زیادہ بھی نہیں. اب میانہ روی کیا ہوں گی, یہ کسی بھی انسان کے بارے میں میں نہیں بول سکتا ہوں, چونکہ میانہ روی اس کے اکنامیکل سٹیٹس کے اعتبار سے ہوتی ہے. یہاں ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں. ایسا کیسے ہوتا ہے, مثال کے طور پہ جیسا کوئی آیا
یہاں کیا ضرورت تھی اتنا پیسہ خرچ کرنے کی، اس میں 2 غریب کے گھر بن جاتے ہیں. بات صحیح. وہاں کیا اتنا پیسہ خرچ، اس سے 4 غریب کا فلاں ہو جاتا تھا. اگر ایسے ہی سوچنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوگا پھر سوشلزم کے فنڈے پہ جانا پڑے گا، سب کو ایک جیسا ہو جانا پڑے گا ہم کو. اسلام نہیں کہتا کہ سب ایک جیسے ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیے صحابہ موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے، اور کچھ صحابہ کے گھر میں فراوانی ہے کھانوں کی، تو کچھ بھوکے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ سب کے پاس ایک جیسا کھانا ہونا چاہیے. یہ سوشلزم ہے. سوشلزم کا فنڈا یہ سب برابر ہونا چاہیے، اسٹیٹ نے پراپرٹی کنٹرول کرنا چاہیے. اسلام کہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس نے جو کمایا وہ اس کی کمائی ہے، اس نے صدقات کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے. اس نے اپنے آپ کو کم رکھ کر جو ہے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے. اس نے مالدار ہونے کے باوجود بھی اگر عاجزی کا لباس پہنے گا تو اللہ روز قیامت اس کو جنت کا لباس پہنائے گا. اس کو بشارت دی گئی. لیکن یہ نہیں کہا کہ سب کی پراپرٹی سب میں بانٹ دی جائیں گے، اس لیے کہ پھر کام کرنے والے کام کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ناکارہ اور کام کرنے والے دونوں برابر ہو جائیں گے. کمپنی کا مینیجر اور جو کام کرنے والا اگر دونوں سیم اسٹیٹس، سیم پوزیشن، سیم سیلری، سیم جگہ رہے تو پھر مینیجر محنت کیوں کرے؟ سمجھ رہا؟ وہ ہے سوشلزم، اس کو بولتے ہیں کمیونزم. وہ بولتا ہے سب کے پاس ملکیت برابر ہونا چاہیے. اسلام کہتا نہیں، ملکیت اللہ کی عطا کردہ چیز ہے، سب کے پاس ہے، اس کے لیے آزمائش ہے. اس میں اللہ اس کو آزماتا ہے کتنے صدقات خیرات کرتا ہے، کیسے اپنی آخرت کو ڈیولپ کر کے بنا کے چلا جاتا ہے. تو غریب سے مالداروں کو آزماتا ہے، مالداروں سے غریب کو آزماتا ہے. تو اس کا میانہ روی کا کوئی اسٹینڈرڈ میں آپ کو نہیں دے سکتا کہ 500 کا لباس میانہ روی ہے. 500 تو سلائی بھی نہیں آج کل، تو غلط بات ہو جائیں گی. 5000 کا لباس میانہ روی ہے، نہیں ہو سکتا. میں نہیں بول سکتا. یہ اسٹیٹس پہ ڈیپینڈ ہے. جیسا مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، کروڑوں پتی ہے، لاکھوں پتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا پتی ہے، اس کے ساری مال و دولت ہے. تو میں اس سے ایکسپیکٹ کیسا کروں گا کہ وہ آ کے ایک 500 روپے کا، 1000 روپے کا، 2000 کا کپڑا لیں گا؟ اس کے اسٹیٹس کے حساب سے وہ جو بھی چاہے 5000، 10000، 20000، 25، اس کے لیے ہو سکتا. آپ کو اس کے لیے 25000 میں تو غریب لڑکی کی شادی ہو جاتی. تو یہ وہاں ضروری نہیں ہو سکتا وہ ایسے 2500 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ الگ سے بھی کرتا ہوں. آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے نا. اس بات کو ہم کو سمجھنے کی بہرحال ضرورت ہے. تو لباس میں معنی روی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا قرآن کے اندر، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اللہ نے فرمایا اے انسانوں، مسجدوں میں جاتے ہوئے اور نمازوں کی حالت کے لیے زینت اختیار کر لیا کرو، اچھے کپڑے پہن لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو، فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو فضول خرچی نہ ہو. اب فضول خرچی کیا ہوتی ہے اس کا کوئی پیمانہ نہیں، وہ انسان کے اکنامیکل اسٹیٹس سے ڈیپینڈ ہوتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک مالدار انسان ہوٹل میں اگر 1000 روپے کھانا کھائے، اس کے لیے فضول خرچی نہیں ہوں گی. لیکن ایک غریب انسان نے ادھار سدھار لے کر لوگوں کو بتانے کے لیے پیسے جمع کر کے اپنے اوپر بوجھ لے کے بڑن لے کے 1000 روپے کھانا کھلائیے، اس کے لیے فضول خرچی میں آئیں گے. تو فضول خرچی کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کھائے تو فضول خرچی، یہ کھائے تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا. وہ انسان کے سوشل سٹیٹس پہ ہے، اکنامیکل سٹیٹس پہ ہے. بس آدمی دیکھ لے کہ میں کہیں اپنے سٹیٹس سے زیادہ خرچ تو نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ فضول خرچی کرنا یاد رکھیے یہ پسند نہیں ہے. اعتدال کی راہ اسلام نے پسند کیا. اور میں نے دیکھا کپڑوں کے معاملے میں فضول خرچی کر کے لوگ اپنے اوپر برڈن لے لیتے ہیں، بوجھ لے لیتے ہیں. نہیں ہے. شادیوں کے کپڑوں میں آپ دیکھیے رسم اور اس کے کپڑے، پتہ نہیں کیا اہر کے کپڑے، اور کیا کیا کپڑوں کی وجہ سے مطلب آدمی بوجھ تلے دبا ہوا ہے صرف کپڑوں کی وجہ سے. حتیٰ کہ کچھ کلچرز میں تو میں نے دیکھا کہ میت کے اس پہ بھی کوئی آئے تو ہر جانے والے کو کیا ایک رومال تو بھی ڈالنا بول، کیا اس کے لیے بوجھ ہو جاتا. جانے والا دنیا سے چلا گیا، یہ کھلا کھلا کے اور کپڑے دے دے کے پریشان رہتا. مطلب زندہ لوگ مرنے کی تیاری میں رہتے اگلے جانے کے بعد کہ کیا کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس میں ہم میانہ روی اختیار کریں، زیادتی نہ کریں. اور جیسا میں نے کہا نا، کئی لوگوں کو میں نے لباس کے ادھاری لینے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہوئے، ہاتھ پھیلاتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، بھیک مانگتے ہوئے، منہ چھپاتے ہوئے لوگوں سے بھاگتے ہوئے دیکھا. وہ گلی میں عورتیں گھومتی ہے، گٹھا لے کے لے لی اس سے 4 ساڑیاں، 4 کپڑے، اب دینے کو نہیں ہے تو دروازے بند رکھ رہے. شوہر بھی آیا تو دروازہ کھول رہے نہیں، اس لیے کہ کیا وہ عورت تو نہیں آگے مانگنے. ادھار کی وجہ سے پریشان ہے، کپڑوں کی وجہ سے ادھار، فضول خرچی. اتنا لو جتنا، پھر نہیں مجلس میں جانا ہے، شادی بیاہ میں جانا ہے، ہم کیسے نیچے دکھیں گے، وہ اونچے دکھیں گے. کپڑوں سے کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا. کپڑوں سے کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی دیکھ لیں تو آپ کبھی سوچیں گے نہیں کپڑے سے کوئی اونچا نیچا ہوتا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھ پہ 10 سے 12 پیون لگا ہوا کپڑا ہے، جبکہ آپ خلیفہ تھے. آپ سمجھ رہے؟ آج اللہ نے ہم کو مال و دولت کے اعتبار سے بہت اچھا رکھا. سب سے غریب لوگ بھی اچھا کپڑا پہنتے ہیں آج الحمدللہ. جہاں مہنگائی بڑھی ہے یہ بات طے ہے، لیکن سوشلی اکنامیکلی لوگ آگے بڑھے یہ بات بھی طے ہے. دیکھو ہم رو رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن کوئی ایسا آدمی جس نے بولا کہ میں نے 2 ویلر بیچ دیا مہنگائی کی وجہ سے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. لوگ ڈال رہے ہیں بیٹر، چل رہا ہے معاملہ. کوئی سائیکل لیتے دیکھا آپ نے، میں نے بائک چھوڑ دیا سائیکل لیا؟ نہیں، ڈبل گاڑیاں آ رہی ہے گھر میں. تو پتہ چلا جہاں مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے تو اللہ نماز رہا بھی لوگوں کو. اور ویسی غربت ہم نہیں دیکھ رہے اپنے اطراف. اتنے اچھے حالات ہیں الحمدللہ، ورنہ اس زمانے میں
بہت برے حالات تھے. یاد رکھیے من جملہ انسانیت ایسی تھی کہ چند لوگوں کے پاس مالداروں کا پیسہ ہوا کرتا تھا اور ساری آبادیاں غریب اور غربت، بلکہ خون چوستے تھے بادشاہ اور سلاطین اور بس کھاتے اور پیتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو ایسی غربت کا عالم تھا، اطراف میں بھی ایسی غربت کا. ایک وفد آیا یمن سے، ان لوگوں کے بہت برے حالات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، لوگوں نے مال و دولت جمع کی اور ان کو اتنا دیا کہ ان کا معاملہ صحیح ہو گیا. تو پتہ چلا آس پاس میں بھی لوگ بڑے غریب لوگ تھے، تو بڑی غربت کا عالم تھا. تو لباس میں معنی روی ہو، بیجا خرچ نہ ہو. چلیے آئیے لباس کے فائدے کیا، 5واں پوائنٹ آج کا ہمارا وہ یہ تھا. لباس کی یاد رکھیے بہت فائدے یاد رکھیے، جن میں کچھ اہم فائدے جو 4 میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے پہلا فائدہ کیا ہے، جسم کی حفاظت کرتا ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے، تکلیف سے بچاتا ہے. تیسرا فائدہ کیا ہے، شرمگاہ کی پردے داری کرتا ہے، چھپاتا ہے. اور چوتھا فائدہ کیا ہے، زینت بنتا ہے. ویسے تو کئی ہیں، یہ 4 امپورٹنٹ بینیفٹس تھے میرے ذہن میں تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے سوچا رکھ دوں. پہلا جسم کی حفاظت کرتا ہے لباس. ہم سب جانتے ہیں کہ لباس کے ذریعے ہمارے جسم کی حفاظت ہوتی ہے، میں نے اگزامپل بھی دیا. اسی طرح لباس کے ذریعے جس کو ہم کہیں گے معاف کرنا، جسم کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ جنگ وغیرہ کے اندر جو لباس ہم استعمال کر سکتے ہیں اس سے حفاظت ہوتی ہے. اسی طرح لباس کی حفاظت کے اندر ہم لے سکتے ہیں کہ سردی اور گرمی اور بارش میں جو ہم لباس پہنتے ہیں اسی طرح لباس کی حفاظت کا ایگزامپل یہ لے سکتے ہیں، کمپنیوں مختلف قسم کی مشینوں پہ کام کرتے ہیں تو مختلف قسم کے لباس پہنتے ہیں. جیسے آنکھ کے نزدیک کام کر رہے ہیں تو وہاں الگ لباس ہوتا ہے، ٹھنڈے ریفریجریٹرس میں بھی ورک کرتے ہیں کچھ لوگ تو وہاں الگ لباس ہوتا ہے. اسی طرح ایسے جگہ جہاں پانی بہت ہوتا ہے الگ. تو لباس کی قسمیں جو جنگوں میں کام کے دوران گاڑیاں وغیرہ چلائے تو کچھ مخصوص لباس اور 2 ویلر وغیرہ کے گر پڑ جائے آپ تو آپ کی حفاظت کرے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو حفاظت کے لیے بہرحال استعمال ہوتی ہے. تو جسم کی حفاظت. دوسرا ہے تکلیف سے بچاتا ہے، تکلیف دہ چیزوں سے بچاتا ہے، کیڑے کاٹے. آپ دیکھیے لباس اگر پورا ہو تو مچھر وغیرہ زیادہ ہو تو آپ بچ جاتے ہیں، ساکس وغیرہ پہنے تو پیر بھی بچ جاتے ہیں آپ کے. تو حفاظت کرتا ہے، تکلیف سے بچاتا ہے. یاد رکھیے شرمگاہ کی پردہ داری کرتا ہے، جو لباس کا ایک بڑا اہم رول ہے. یاد رکھیے کہ انسان کی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرے، یہ کرتا ہے. اور چوتھا یاد رکھیے انسان کی زینت کو بڑھاتا ہے، جو کہ قرآن کی آیت کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ اس لباس کیا کیا کام کرتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا، لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ نے فرمایا کیا کیا ہے، جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھکتا ہے اور تمہارے لیے ریشا اور تمہاری خوبصورتی کا، جو تمہارے جو ہے جس کو ہم کہیں گے زینت کا باعث بنتا ہے. ریشا کا معنی زینت ہوتا ہے، زینت کا باعث بنتا ہے. تو لباس زینت کا باعث بنتا ہے. تو لباس سے یاد رکھیے یہ فائدے ہم سب اٹھاتے ہیں. چھٹا پوائنٹ جو آج کا تھا ہمارا، یاد رکھیے حالات اور جگہ کے اعتبار سے لباس کا انتخاب. حالات اور جگہ کے اعتبار سے لباس کا انتخاب کر سکتے ہیں، جس کا معنی یہ ہوگا کہ حالات اور جگہ کے اعتبار سے تو یہ نہیں کہ میں یہاں گھومنے جاؤں گا تو یہ اسپاٹ پہ پہنوں گا، وہ اسپاٹ پہ یہ، وہ میننگ میں نہیں. اس سینس میں کہ زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے آپ لباس پہن سکتے ہیں. تو حالات اور جگہ کے اعتبار سے لباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو جو ہے ایک جبہ بتایا، جبہ والا قمیض بتائی، دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وفد سے ملاقات کرتے، جب لوگ آپ سے ملنے ملاقات کرتے اور جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے. یاد ہے تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وفد آتے اور جب جمعہ ہوتا تو الگ لباس پہنا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلا آپ حالات و جگہ کے اعتبار سے لباس طے کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں میٹنگ میں جا رہا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں، وہاں سردی ہو سکتی، یہاں گرمی ہو سکتی، وہاں اس قسم کے لوگ آئیں گے، اس قسم کے لوگ آئیں گے، اس مجلس میں یہ کام کرنا ہے، اس مجلس میں یہ کام کرنا ہے. اس کے اعتبار سے میں تھوڑا سا ایسا لباس طے کر لیتا ہوں. یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. انشاءاللہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز ہی بھونڈا مانا کوئی نہ لے کہ ہلدی کے لیے، مہندی کے لیے، ساچک کے لیے، یہاں کے لیے، گھومنے کے لیے فرسٹ ڈے، گھومنے کے لیے سیکنڈ ڈے، یہ پکنک اسپاٹ، وہ پکنک، یہ سب میننگ نہیں ہے اس کا. سادگی والا لباس رکھیے، لباس کا پیسہ بچائیے اور اس کو آپ کئی کنسٹرکٹیو اور اچھے کاموں میں لگا سکتے ہیں. اللہ نے جس کو دے رکھا ہے وہ اللہ کے راہ میں بھی خرچ کرتا ہے، لباس بھی کرتا ہے، بالکل درست ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن ہمارا معاملہ ہی کچھ عجیب ہو چکا ہے. یاد رکھیے صرف خرچ کرنے کا پلان کرتے ہیں، دینے کا نہیں کرتے، تو ویسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح لباس آپ جو پہنے، یاد رکھیے وہ ایسا بھی ہو کہ آپ کے اطراف میں جو لوگ ہو وہ بھی اس کو پسند کریں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر آپ ایسا لباس پہنے جو آپ کے اطراف میں لوگ پسند نہیں کر رہے، جو آپ کے اطراف سے مراد جو آپ کے دوست ہے، رشتہ دار ہے، تو اندازہ لگائی دوسرے لوگ کیسے پسند کریں گے اس لباس کو جو خود آپ پسند نہیں کرتے، جس لباس کو یا آپ کے اطراف کے لوگ پسند نہیں کر رہے. جیسا کہ میرا کوئی دوست میرے ساتھ ہے اور میں اس کو یہ لباس اچھا نہیں دکھ رہا، جب مجھے اچھا نہیں دکھ رہا دوست ہونے کے ناطے، تو ظاہر سی بات ہے دوسرے لوگوں کو تو بدرجہ اولا اچھا نہیں دکھیں گا. تو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں سے مشورے بھی لے سکتے ہیں، ورنہ ایسا کوئی لباس نہ پہن لے کہ آپ کیا بولیں گے، شہر میں بات چیت کا ٹاپک کا مرکز بن جائے. بہت ساری عورتوں کو کامنلی دیکھا ہے، شادیوں مردوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، ایسا لباس پہن کے آئے تھے، کچھ عورتوں کو چلنا برابر نہیں آ رہا، بیٹھے تو مانڈی نہیں ڈال سکتے، تو ٹیڑھا بیٹھ کے کھانا کھاتے. کیوں؟ تو بولے مانڈی ڈالے تو لباس پھٹنے کا مسئلہ ہے. اتنا ٹائٹ، اتنا عجیب و غریب پہن لیتے ہیں، پورے وہ جو ہال ہوتا ہے نا اس کی چرچا کا وہ موضوع بن جاتے ہیں. وہ دیکھے تھے کیا
وہ دیکھے دے گا. مطلب ہر جگہ موضوع بن جاتا ہے, ٹاپک بن جاتا ہے, ٹاک آف دی ٹاؤن جس کو بولتے ہیں, صرف اس کا کپڑا اور لباس. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس چیز کا ہم خیال رکھیں, چونکہ اگر ہمارے اطراف والوں کو, اپنے نزدیکی لوگوں کو اگر وہ عیب دکھ رہا ہے, دوسرے لوگوں کو تو اور زیادہ عیب دار دکھیں گے. اس بات کا خیال رکھیں. اب ساتواں اور آخری پوائنٹ جو لباس کے معاملے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کسی لباس کو شرعی لباس کہا جا سکتا ہے؟ کیا کسی لباس کو, کیا کوئی پرٹیکولر ڈریس کو, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لباس شرعی لباس ہے اور یہ لباس شرعی لباس نہیں؟ تو یاد رکھیے, کسی بھی لباس کو مخصوص کر کے ہم شرعی و غیر شرعی نہیں کہہ سکتے, سوائے اس کے کہ شریعت کے مطابق لباس کی گائیڈ لائنس ہے, اس گائیڈ لائنس کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ شرعی ہے, نہیں ہے. مطلب ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ کچھ مخصوص لباسوں کو وہ شرعی سمجھتے ہیں, ایسا کرتا پاجامہ, ٹوپی, رومال, تو یہ شرعی لباس ہے. حالانکہ اس میں بھی اگر ٹخنے سے نیچے آ رہا پاجامہ تو شرعی نہیں ہوتا, پھر وہ یہ مردوں کے لیے یاد ہے, ٹخنے سے اونچا پہنا, عورتوں کے لیے نہیں. لیکن کتنی عجیب بات ہے نا, ہمارے پاس عورتوں کے جتنے فیشن ڈیزائن ٹخنوں سے اونچے اور مردوں کے جتنے لیڈرے نیچے. دیکھیے آپ, کرتی کے اوپر کا وہ نیچے کا پاجامہ عورتوں کا ٹخنے سے اونچا, ہاں اسی طرح ان کی پینٹیں, ان کے جتنے بھی نیچے کے اظہار آتے ہیں ٹخنوں سے اونچے, اور مردوں کے سب لٹک رہے ہیں, جبکہ مردوں کو ٹخنوں سے اوپر پہننا اور عورتوں کے نیچے ہونا چاہیے, کیونکہ عورتیں پنجے تک ڈھکنا چاہیے ان کا پیر پورا. ہو سکے تو ایسا کچھ ہو جو پنجے کا جو آگے کا پیر کا حصہ تھا نا اس کو بھی ڈھاکے, جو بھی شلوار وہ آتا ہے اوپر سے جو آتا ہے اظہار وہ یہاں تک آئے, ایسا کہ صرف انگلیاں وغیرہ دکھے, جب پیچھے کا حصہ اگر کھلا ہے وہ دکھے, لیکن ان کے اونچے. عجیب بات ہے نا, عجیب بات ہے. تو مردوں کا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا تو لباس کے معاملے میں شریعت نے گائیڈ لائنس دیتی ہے, کسی لباس کو مخصوص نہیں کیا. اگر ہم بولیں گے کرتا پاجامہ, ٹوپی, رومال اگر یہ سنت لباس ہے تو پھر عورتوں کے لیے کیا ہے سنت پہننا؟ بولیے عورتیں کون سے لباس کو پہن کے سنت کا اجر حاصل کرے؟ تو ہم کہیں گے اسلامک گائیڈ لائنس ہے لباس کے معاملے میں. اس گائیڈ لائنس میں جو بھی لباس فٹ ہو وہ اسلامی لباس ہے, وہ شرعی لباس ہے, وہ صحیح لباس ہے, اس کو کیٹیگرائز نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے کہا نا, اچھے سے مجھے یاد ہے, اگر ٹی شرٹ پہن کے کوئی مسجد میں چلے جائے تو نماز نہیں ہوتی بولے. پھر وہ کیا کرتے تھے وہاں, ایسا بھائی نہیں پڑھنا بھی تو ایسے ٹی شرٹ کو کھینچ کے یہاں تک لا کے یوں پڑھتے کھڑے رہتے, نہیں بولے وہ کونی دکھی تو نماز نہیں ہوتی. ایسا کوئی فقہ کے اندر وہ نہیں. ہاں کاندھے چھپنا چاہیے نماز. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ وہ بڑی اسٹرپ والی بنینی پہلے جس کو آستین نہیں بھی ہوتی تو کاندھے چھپ جاتے, نماز تو ہو جائیں گے آپ سمجھ رہے. تو خواہ مخواہ کے ریسٹرکشنز وہاں لا لیے جہاں ہے ہی نہیں, اور وہاں پوری ڈھیل دے دی جہاں ریسٹرکشنز ہیں, سمجھ رہے. تو لہٰذا کوئی مخصوص لباس نہیں. ہاں وہ ہر لباس جو شریعہ کی گائیڈ لائن سے فٹ ہو وہ اسلامی لباس ہو سکتا ہے. میں کچھ گائیڈ لائنس کے پوائنٹ رکھوں گا, پورے نہیں رکھ سکوں گا, ظاہر سی بات ہے, بٹ ان کو آپ سمجھ لیں. تو کوئی لباس مخصوص نہ کریں, چونکہ ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں گے کرتا پاجامہ مخصوص لباس ہے, تو آپ ساؤتھ انڈیا میں چلے جائیں, بہت دور جانے کی آپ کو ضرورت نہیں. سمجھ لیجیے کیرل چلے گیا, وہاں راستے کم اور ندیاں زیادہ ہیں, نالیاں زیادہ ہیں. اب وہ پاجامہ پہن کے آپ نالیوں پہ سے کود سکتے نہیں, روز سیتے بیٹھنا پڑے گا خالی گھر میں, پاجامہ سینے کے لیے ایک عورت رکھنا پڑیں گی سر. تو وہاں کیا پہنتے لوگ؟ لنگی. ایک دم آسان سولوشن ہے. اچھا لنگی کو بھی جب کودنا ہے تو کیا کرتے آپ دیکھیں, ڈبل فولڈ کرتے, ایسا لا کے ہاف ڈال دیتے اوپر, ڈالے آپ چلو پھر کودتے ہوئے آرام سے. ہاں اسی طرح آپ جو ہے جھاڑ پہ چڑھنا ہے ناریل کے, آپ کو آپ پینٹ شرٹ میں اس میں چڑھیں گے نہیں, سب سے بیسٹ جو آپ چڑھ سکتے ہو لنگی کے ذریعے, کیونکہ وہ اوپر تک آ جا سکتے اور آرام سے وہ پکڑ کے چڑھ جاتے ہیں. تو دیکھیے ڈریس علاقوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں, ضرورتوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں, اور یہ درست بھی ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے. بہت سے لوگ کامنلی جو لنگی کا مذاق اڑاتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ مسلم اس کو زیادہ پہنتے ہیں, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پورا ساؤتھ انڈیا لنگی پہنتا ہے. بس مہاراشٹر سے نیچے اتر جائے, کرناٹکا, تلنگانہ, آندھرا, کیرلا, تمل ناڈو, پورے سب لنگی. اس لیے کہ وہاں پانی زیادہ ہے, کلچرلی کھیتیاں باڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو لنگی ہے. پیجامے پینٹ میں لنگی میں کیا اونچا کرے, پیر پھیلائے اور شروع ہو گئے پھاوڑے سے. اب پینٹ اور پیجامے بہت مشکل ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے مہاراشٹر میں دیکھیے لنگی کا الٹرنیٹ ورژن چلتا ہے, دھوتی. لنگی ہوتی ہے بیچ میں سے کھلی, اوپر سے پوری ڈالی ہوئی. دھوتی کیا ہوتی ہے, دونوں طرف سے لپٹی ہوئی لنگی جو پیروں پہ لپٹی جاتی ہے. اور وہی جو ہے ورژن جو ہے لیڈیز نے بھی لے لیا کہ مہاراشٹر لیڈیز جو ہے وہ کاستہ ماری ہوئی ساڑی جو رہتی ہے وہ اسی ٹائپ کی رہتی ہے, دونوں پیروں پہ ساڑی ایسی جاتی بنسبت گول رہنے کے, کیونکہ اس میں کھیتی باڑی میں, چلنے میں, پہاڑ چڑھنے میں, فلاں کرنے میں آسانی ہوتی. تو یہ بھی ڈریس, تو ڈریس ایسی ہوتے دیکھیے زمین زمانہ حالات سے ہوتے ہیں. اگر آپ بولیں نہیں کرتا پاجامہ اسلامی ڈریس ہے تو پھر تو آپ تو کتنی مشکلیں پیدا کر دے رہے آپ لوگوں کو, بتائیے. کشمیر میں کرتا پاجامہ چلیں گا آپ کا, میں امریکہ جا ہی نہیں رہا ہوں, ابھی یورپ بھی نہیں جا رہا ہوں, چلیں گا, سردی کی وجہ سے اس کے اوپر آپ کو کچھ نہ کچھ ڈال لینا پڑے گا, تو چھپ گیا آپ کو کرتا پاجامہ. تو آپ کرتا پاجامہ خود انڈر گارمنٹ جیسا ہو گیا آپ کی, مطلب اندر چھپ گیا, اوپر ایک کچھ اور آ گیا جو آپ کے سر کو ڈھانک رہا ہے, جو آپ کے جسم کو نیچے سے ڈھانک رہا ہے, اور ہو سکتا ہے نیچے سے بھی کوئی پینٹ وغیرہ آپ لیدر وغیرہ کی پہنے تاکہ سردی سے بچے.
اور پھر جوتے وغیرہ پہننا پڑیں گے ایکسٹریم سردی سے بچنے، گلاؤز وغیرہ پہننا پڑیں گے، منہ کو بھی چھپانا پڑے گا، مفلر بھی باندھنا پڑے گا، صرف آنکھوں کے ذریعے آپ چھوٹا سا دیکھتے ہوئے چلیں. پھر کہاں ہے کرتا پاجامہ؟ نہیں، اسلام ایک یونیورسل عالمی مذہب ہے جو کہ دنیا میں ہر علاقے میں رہنے والوں کے لیے سوٹیبل ہے، ہر جگہ کا آدمی اس کو مان سکتا ہے، اس کے مطابق چل سکتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ ریسٹرکشنز کیسے لا سکتے ہیں لباس کے؟ چونکہ ہمارے پاس کامن ہی بات میں نے سنی اس لیے رکھ رہا ہوں، میں کرتے پاجامے کے بالکل بھی خلاف نہیں. وہ بہت اچھا ڈریس ہے، بالکل ساتر ڈریس ہے، اور اگر ٹخنے سے اونچا رہے تو بالکل شریعت کی مدد. چونکہ بہت سے لوگ کرتا پاجامہ پہن لیتے لیکن ٹخنے سے نیچے لیٹ رہا تھا، پھر وہ بھی پرابلم. کرتا پاجامہ پہنے لیکن تکبر کی نیت ہے ساتھ میں. آپ بولیں کرتا پاجامہ اور تکبر؟ ہاں، کرتا پاجامہ میں بھی لوگ تکبر کرتے ہیں، میرا کرتا تیرے کرتے سے سفید ہے، سمجھ رہے آپ، میرے کرتے میں فلاں کا ہے. ارے اس میں بھی بھائی ایک سے ایک چل رہا ہے معاملہ. اور اگر آپ یہ نیت سے پہنے کہ سارے لوگ یہ پہن رہے اور میں یہ دکھانے کو پہن رہا ہوں کہ میں سادگی پسند انسان ہوں، تو یہ دکھاوا بھی ہوگا اس کے اندر. خیر میں کسی کی نیت پہ کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، نیت تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں بھی جو لباس کو آپ کرتا پاجامہ بولتے ہیں وہ بھی متکبرانہ ہو سکتا ہے، وہ بھی دکھاوے کے لیے ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی نہیں سمجھے کہ کوٹ پینٹ ہی دکھاوا ہوتا ہے، ٹی شرٹ اور جینس یا ڈینی میں دکھاوا ہوتا ہے، فلاں نہیں دکھاوا تو ہر جگہ کرتے ہیں. ایون فقیر پہ تکبر کرتا ہے، متکبر فقیر جنت میں نہیں جائیں گا. مطلب فقیر بھی کر رہا، تیرے چندے سے میرے بھیک زیادہ جمع ہوئی ہے، تیرے بھیک سے تکبر کر رہا ہے. ہوتا ہے تو ویسا نہیں، نیت کا معاملہ اللہ جانتا ہے، اس لیے میں کسی کی نیت نہیں بول رہا ہوں. لیکن بتا نہیں چاہ رہا کہ مخصوص ڈریس کو چپک نہ جائے، ورنہ اتنا عالمی دین ہے ہمارا اور ہر علاقے کی ضرورت الگ ہے. جہاں جو علاقے کی جو ضرورت ہوں گی اسلام اس کے لیے سوٹیبل ہے، وہاں اس کو وہ کر سکتا ہے الحمدللہ. تو لہٰذا ہم ایسا ریسٹرکٹ نہ کر دیں. الحمدللہ لوگ آج کل بہت اپڈیٹ ہو گئے، ایسے ریسٹرکشنس وہ نہیں لاتے خواہ کہ بھائی یہ ڈریس ہی اسلامک ہے ورنہ یعنی اسلام ایسا نہیں ہے. بٹ پھر بھی ہم کو کہیں نہ کہیں اور ڈیولپ ہونے کی سمجھنے کی ضرورت ہے. ورنہ کتنے کمیونٹیز اور کتنے کلچرس ہیں جس میں ان کے لباس بالکل جائز ہوتے ہیں. ہم خاموخواہ اسلام کے نام پہ اگر وہ اسلام میں آتے ہیں یا اسلام پہ چلتے ہیں، یا اگر وہ مسلمان ہیں اور وہ قسم کا ڈریس نہیں پہنتے تو ان کو خاموخواہ دیکھو یہ کیسا لباس پہن رہے، یہ کوئی طریقہ آئے گا. میں نے یہاں تک لوگوں کو دیکھا جو ہمارے پاس مہاراشٹر میں ایک دھوتی چلتی ہے، وہ اگر کوئی مسلم پہن لے تو لوگ اس پہ الزام لگاتے ہیں، ارے مسلم ہو کے دھوتی پہن رہا. بہت اچھا ڈریس ہے، پیروں کو مکمل ڈھک دیتا ہے، سیف ایسا پیجامہ ہے. وہ پرانے زمانے کا پیجامہ بغیر اسٹچ کیا ہوا، گول 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 کر کے کپڑا ریپ کر کے باندھ لیا جاتا ہے، اس پہ آپ کرتا ہی پہن سکتے ہیں. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو اس کے مذہب سے، چونکہ دھوتی کو مذہبی لباس نہیں یاد رکھیے، کلچرلی ہے وہ لیکن مذہبی نہیں ہے، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے کہیں بھی نہیں ہے، لیکن ایک کلچر کا پارٹ ہے مہاراشٹر. وہ بھی آج کل تو بہت ماڈرنزم کے نام پہ تو وہ سب ختم ہوتے جا رہے ہیں، وہ سب چیزیں اب فوٹو میں اس میں رہ رہی ہے. اکثر لوگ تو اب پینٹ شرٹ میں دیکھتا ہوں پینٹ پہنتے ہیں، اس پر کرتا وغیرہ پہنتے ہیں، لیکن ایسا ہو گیا ہے لباس. تو بہرحال اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اب کیا کسی لباس کو شرعی لباس کہا جا سکتا؟ تو نہیں. ہاں شریعت کے گائیڈ لائنس ہے، اس گائیڈ لائنس کی طرف جو لباس شرعی ہوں گا، کسی مخصوص کٹ کو، کسی مخصوص ڈیزائن کو، کسی مخصوص کلر کو، کسی مخصوص ٹائپ آف ڈریس کو ہم شرعی نہیں کہہ سکتے. ہر وہ ڈریس جو شریعہ گائیڈ لائنس کے اندر ہو وہ اسلامک لباس، شرعی لباس ہو سکتا ہے. تو مخصوص لباس یا کوئی لباس کو شرعی جس کی کاج، جس کی بناوٹ، جس کی فلاں، اس سے وہ جس کو ہم کہیں گے وہ لباس شرعی قرار نہیں پائیں گا. یاد رکھیے ہر وہ لباس جو قرآن و سنت کے یا شریعت کے جو گائیڈ لائنس میں ہوں گا وہ شرعی لباس کہلائیں گے. یاد رکھیے ٹھیک ہے. کسی مخصوص ساخت یا حیت یا ڈیزائن کے لباس کی ہم پابندی یا شریعت نے کوئی پابند ہم کو نہیں بنا. یاد رکھیے ٹھیک. ہمارے دین نے اس کی گائیڈ لائنس دی ہے، اس گائیڈ لائنس میں جو کچھ آ جائیں گا انشاءاللہ عزیز وہ اسلامی لباس کہلائیں گے. یاد رکھیے ٹھیک ہے. اسی طرح ایک انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے وقار اور اپنے اسٹیٹس کے مطابق لباس پہنے، ایسا نہ ہو کہ وہ مذاق کا موضوع اور ٹاپک بن جائے. اب آئیے کچھ گائیڈ لائن جو شریعت دیتی ہے، کچھ رکھ رہا ہوں، پورے نہیں رکھوں گا، لیکن بس موٹے موٹے جو بڑے اور اہم ہیں وہ رکھ رہا ہوں. پہلا، لباس کے معاملے میں کیا گائیڈ لائنس ہے جو ہم کو یاد رکھنا ہے؟ مردوں کا لباس عورتوں کی طرح اور عورتوں کا لباس مردوں کی طرح نہ ہو. مردوں کا عورتوں کی طرح اور عورتوں کا مردوں کی طرح لباس نہ ہو، ورنہ یہ درست نہیں ہوگا. یہ فرسٹ گائیڈ لائنس ہے ہمارے. مطلب مردوں کا ڈیزائن کپڑے الگ ہوں گے، مردوں کے الگ ہوں گے. ان کے ڈیزائن سے میں جو ان کی رنگ، ان کی بناوٹیں، ان کے ڈیزائن، ان کے کاج، ان کے اسٹائل دونوں کے الگ ہوں گے. یاد رکھیے مطلب جہاں تک ہو سکتے وہ سپریٹ رہیں گے اور الگ رہیں گے. اب کوئی کہے کہ پٹھانی کی بھی شلوار ہوتی ہے اور عورتیں بھی شلوار پہنتی ہیں، لیکن ان کے کٹ سے آپ بتا سکتے ہیں یہ عورت کی شلوار ہے اور یہ مرد کی ہے. جوتے بھی ہوتے بہت سارے اسپورٹس کی اور وغیرہ جو آپ بول سکتے ہیں دونوں دکھتے ایک جیسے، لیکن آپ پھر بھی اگر آپ کو عام ایسا سامنے لا دے تو آپ فوراً بولیں گے یہ لڑکی کا دکھ رہا اور یہ لڑکے کا دکھ رہا. آپ سمجھ جاتے ہیں نا، فوراً سمجھ جاتے ہیں. مطلب اس کے کٹس ایسے ہوتے ہیں جن کٹ سے آپ پتہ لگا لیتے ہیں کہ مرد کا اور یہ عورت کا، حالانکہ دونوں اس کامن چیز کو پہن رہے ہیں. سمجھے آپ؟ تو لہٰذا ڈفرینسیشن فیشن کا بالکل ڈیزائن کا ہوتا ہی ہے، جس سے آپ پہچان لیں گے مرد عورت کا. تو مرد کا عورتوں کے جیسا اور عورتوں کا مرد کے جیسا نہ ہو، یہ اس کی پہلی کنڈیشن ہے. دوسری کنڈیشن کیا یاد رکھیے؟ وہ لباس غیر مسلم ہو یا غیر شرعی کام کرنے والوں کا شعار نہ ہو.
غیر مسلموں کا اور غیر اسلامی کام کرنے والوں کا شعار مطلب جس کی علامت اور پہچان نہ ہو. جیسا لوگ بولتے کوٹ پینٹ جو ہے یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا ڈریس ہے، بالکل نہیں. ہمیں جن ڈریس سے منع کیا گیا ہے وہ ڈریس ہے جو ان کا شعار ہو. شعار سمجھتے ان کی علامت ہو، ان کی پہچان ہو. مذہبی اور غیر شرعی کام کرنے والوں کا مطلب نان مسلمس کا اور اس کے ساتھ ساتھ غیر شرعی کام کرنے والوں کا جو لباس ہوتا ہے وہ لباس ہم نہیں پہن سکتے. تو مذہبی بول رہا ہوں میں، کوٹ پینٹ مذہبی لباس نہیں ہے، شرٹ پینٹ کسی کا مذہبی لباس نہیں ہے، ٹی شرٹ اور جینز کسی کا مذہبی لباس نہیں ہے. وہ کسی کلچر کا پارٹ ہو سکتا ہے لیکن کسی مذہب کا پارٹ نہیں کہ یہ شرٹ پینٹ جو ہے نا عیسائی پہنتے تھے. نہیں، عیسائیوں کے جتنے پادری چرچ اگر پوپ بھی لے لے، پروٹسٹنٹ کو بھی لے لے یا کیتھولک بھی لے لے، تو کیتھولک کا تو معاملہ ہے کہ ان کے پاس وہ عربی جبہ آتا ہے لمبا والا. صرف فرق اتنا ہوتا ہے عربی جبہ سیدھا ہوتا ہے، ان کے جبے کے بیچ میں بیلٹ ہوتا ہے. سمجھا؟ سب کا یہ ڈریس کالے پیلے اودے نیلے الگ الگ علاقوں میں پہنتے ہیں وہ لوگ. اور پیچھے ایک ٹوپی ڈالتے ہیں پیچھے کی سائڈ. ہم لوگ پوری ٹوپی پہنتے سر سے یہاں سے، وہ لوگ صرف اتنے حصے میں ٹوپی ڈالتے. یہودی اور چھوٹی ٹوپی ڈالتے، اتنی چھوٹی یہاں بیچ میں. عیسائی تھوڑی بڑی ڈالتے، ہم لوگ پورا سر ڈھا کر. تو ڈفرینسیشن ہے، آپ سمجھے؟ تو مذہبی لباس نہیں کہیں بھی ان کا کہ کسی بھی اس میں ہو. ہاں کلچرلی وہ لوگ پہنتے ہیں ان کی، تو وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ کسی غیر مسلم کے مذہبی یا غیر شرعی لوگوں کے کام کرنے والے لوگوں کا شعار نہ ہو، وہ ان کی پہچان اور علامت نہ ہو، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، لیکن عام لباس آپ پہن سکتے ہیں. اسی طرح تیسری چیز جو یاد رکھیے وہ یہ ہے ساتر ہو، یعنی شرمگاہ کو اچھی طرح ڈھکنے والا ہو. ساتر ہو، ستر کو ڈھکنے والا. مرد کی ستر الگ ہے، عورت کی الگ ہے، دونوں کو کمپلیٹلی ڈھکتا ہو. یہ بھی اس کی ایک کنڈیشن ہے، یاد رکھیے. اسی طرح فورتھ کنڈیشن یہ اتنا پتلا نہ ہو کہ جسم نظر آئے. ٹھیک ہے، ستر کو ڈھک رہا ہے لیکن اتنا پتلا ہے کہ آپ کپڑا تو ہے لیکن اندر دکھ رہا ہے. اس طرح سے لوگ آج پہن رہے ہیں، جس کو آپ بولیے ایسے پتلے کپڑے جو شلوار کی جگہ پہ لیڈیز نے اپنا لی، سلیکس وغیرہ کپڑا ہوتا ہے، بے انتہا بھدا بے ڈھب اور بہت ہی بکواس قسم کا، جو انڈر گارمنٹ ہوئے تھے کسی زمانے میں، آج وہ لوگ الگ سے پہن کے اسی کو انہوں نے شلوار بنا دیا اور اس پہ قمیص ڈال دے رہے بس اٹھا کے، جس سے پورا جسم نظر آتا ہے. ایک تو چپکاوا بھی ہوتا ہے، وہ ایک الگ پوائنٹ ہے، لیکن اس میں نظر بھی آتا ہے ادھر کی. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ لہٰذا اتنا پتلا نہ ہو کہ جسم نظر آئے. کچھ لباس تو لوگ پہنتے ہیں لیکن آپ اندر دیکھ سکتے ہو اس کے اندر. خاص طور سے کہ مردوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ ان کا اوپری حصہ جو 70 میں نہیں آتا ہے، کھلا بھی رہ جائے، خالی اتنا بھی ڈھک لے وہ ناف کے نیچے سے گھٹنے تک، تو مسئلہ حل ہو گیا. لیکن عورتوں کے ایسے لباس کہ جو اندر سے جو پہنا ہوا ہے وہ اوپر کے لباس سے دکھتا ہے کہ اندر کیا پہنا، یہ درست نہیں. اسی طرح پانچویں کنڈیشن، اتنا چست نہ ہو کہ جسم کی ساخت نظر آئے. ساخت سمجھتے ہیں، باڈی شیپ جس کو بولیں گے ہم زبان. پہنا تو صحیح آپ نے، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن اتنا چست پہن لیا کہ باڈی شیپ نظر آ رہا ہے، وہ بھی بالکل جائز نہیں. پھر ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے. باڈی شیپ ایک تو پتلا نہیں ٹھیک ہے، لیکن اتنا چپکا ہونا ہو کہ پھر جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی. علماء اس کی شرح کرتے ہیں اتنے کپڑے تو فل پہنیں گے لیکن اتنے پتلے کی جسم نظر آئیں گا، یا پھر کپڑے ایسے پہنیں گے یاد رکھیں اتنے چپکے ہوں گے کہ وہ ننگے جیسا ہی ہوں گا اس کو دیکھنا، جو کہ آج کل ہوتے آ رہا ہے. چست کپڑے عورتیں اتنا پہن رہی ہے کہ MM تک جا رہا ہے ٹیلر، MM تک، اس لیول تک جا کے پریسیشن لایا جا رہا ہے ڈریس کے اندر. ضرورت نہیں اتنے MM تک جانے کی. آپ کے محرمات بھی اگر گھر میں ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ چیزیں دیکھنا جائز نہیں. ایسے چست کپڑے تو ان کے لیے بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے شوہر کیا تو ٹھیک ہے، لیکن کیا سسر دیکھ سکتا اپنی بہو کو اتنے چست کپڑوں میں جس کی کوئی انتہا نہیں، بے انتہا MM تک جا رہے ہو، ملی میٹر تک جا کے اس کو برابر اس سائز کا کہ 1 سینٹی میٹر ڈھیلا بولے تو اف اتنی موٹی بنا دیا مجھے آپ نے، کرو اس کو ٹائٹ اور ٹائٹ اور ٹائٹ اور ٹائٹ. تو بولا میں میڈم آپ کے آنکھ پہ سیدھے تھا کپڑے سیدھے، اس لیے کہ اس سے زیادہ کیا میں لاؤں گا اسے. فٹنگ بولتے ہیں اس کا ہوتا. اتنے چست کی جسم کے اعضاء نظر آئے تو ٹھیک ہے، شوہر کے حد تک تو ٹھیک ہے وہ، لیکن آپ کے بچے بھی نہیں دیکھ سکتے اتنے چست کپڑے، سسر نہیں دیکھ سکتا، گھر کے دیگر مرد محرمات بھائی ہے وغیرہ وہ بھی نہیں دیکھ سکتے نا. تو چست نہ ہوں. پانچویں. چھٹی کنڈیشن جو ہم دیکھیں گے، مردوں کے لیے 2 شرطیں اس میں اضافی ہے. ایک کہ ریشم کا نہ ہو، کیونکہ مردوں کے لیے ریشم پہننا جائز نہیں، حرام ہے. تو یہ ریشم اور سونا 2 چیزیں ہیں، تو جس میں سے ریشم کا نہ ہو. اور دوسرا مردوں کے لیے کنڈیشن ہے ایزار کا جو حصہ ہو، نچلا جو حصہ ہو ٹخنے سے اونچا ہو. یاد رکھیں، چاہے پینٹ ہے، پتلون ہے، پیجامہ ہے، آپ جو بھی پہنتے ہیں، یہ عربی جبہ پہنتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے، ٹخنوں سے اوپر. اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے ٹخنے سے نیچے نہیں جانا ہوتا، ٹخنے کھلے رہنا. تو بولتے پھر تم ساکس پہنتے ٹخنے تو ڈھک جاتے. اوپر سے آنے والا لباس ٹخنوں سے نیچے نہیں جائے گا، نیچے سے آنے والا کتنا بھی اوپر جا سکتا ہے. تو آپ ساکس پہنیے، آپ کے گھٹنوں تک ساکس پہنیے، کیا مسئلہ ہے اس میں، لیکن اوپر والی چیز ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکیں گی. جو بتایا گیا وہ یہ حکم ہے. کچھ لوگ ایسا مذاق اڑاتے کبھی، ارے دیکھو ٹخنے سے اونچا پہنے لیکن ساکس پہن لیا آپ نے، ٹخنا تو ڈھک گیا. ٹخنا کھلا رکھنا کہیں ضروری نہیں ہے، لیکن اوپر سے آنے والی چیز ٹخنے سے نیچے نہ جائے. تو یہ 2 کنڈیشن مردوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے. یہ 6 کنڈیشن تھی جو عموماً علماء بتاتے ہیں. یہ 6 کنڈیشن جس بھی اس میں آ جائے تو یہ لباس شرعی لباس ہو گیا.
کیونکہ شریعہ کی گائیڈ لائنس میں آ گیا. اب یہ لباس کو ہم انشاءاللہ شرعی بول سکتے ہیں, اور جو ہے یہ یاد رکھیے اس کا اگر ہم خیال رکھیں ان کنڈیشنز کا تو انشاءاللہ یہ لباس شرعی کہلائیں گا اور شریعت کے دائرے میں آئیں گا. یاد رکھیے اب جو بھی لباس اس کیٹیگری میں آتا ہے آپ دیکھ لیں. اب آپ کو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں کہ یہ پیجامہ, یہ کرتا, یہ کرتی, یہ شرٹ, یہ ٹی شرٹ, یہ کوٹ, یہ واس کوٹ, یہ بلیزر, یہ کیا جیکٹ اس میں آتا ہے کیا. جو بھی اس میں آ رہا ہے وہ اس کا پارٹ بن گیا اور وہ شرعی لباس میں کاؤنٹ ہوں گے. یاد رکھیے تو اس چیز کو سمجھنے کی بہرحال ضرورت ہے. تو یہ کنڈیشنز تھی, یاد رکھیے. تو کسی مخصوص لباس کو آپ شرعی لباس نہیں کہہ سکتے. ہر لباس جو شریعت کی گائیڈ لائنس کے انڈر میں آئیں گا وہ شرعی لباس کہلائیں گے. تو بہرحال یہ بہت مختصر سے وقت میں نے آپ کے سامنے لباس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی تاکہ کچھ غلط فہمیاں, کچھ باتیں جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہے وہ نکل جائے. اور بہرحال بہت ساری باتیں ہوتی ہے جو لیکچر میں نہیں آتی تو سوال و جواب کی شکل میں بہرحال آپ اس کو بہرحال پوچھ سکتے ہیں. تو یہ چند باتیں لباس کے بارے میں ہم نے دیکھی اور جاننے کی کوشش کی. امید کرتا ہوں یہ باتیں ہم کو سمجھ میں آئیں گی اور ہم اپنے لباس کو شریعت کے مطابق, شریعہ گائیڈ لائنس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے. ویسے لباس زمین زمانہ اور حالات کے اعتبار سے بدلتے ہیں, لیکن یہ بات بڑی افسوس کی دیکھی جاتی ہے کہ عموماً عورتوں کا لباس کم ہوتے جا رہا ہے اور مردوں کا لباس بڑھتا چلا جا رہا ہے. یاد رکھیے تو لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ یہ ساتر لباس ہو, اس کے ساتھ ایک تہذیب یافتہ یا ایک جس کو کہیں گے ایک کلچرڈ اور سویلائزڈ لوگ ہیں, یہ پتہ بھی چلے ہمارے لباس سے. یاد رکھیے ایسا نہ ہو کہ مسلم خواتین بھی دوسروں کو دیکھ کر ایسے لباس پہننا شروع کر دے جو بہرحال آج کل چل رہا ہے. اور یہ کس حد تک یہ برائی ہے بہرحال میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں. یہ برائی بس دن اور رات بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. یاد رکھیے تو لہٰذا اس کو کنٹرول کرے. چونکہ عنوان میرا آج کا لباس پہ عورتوں کے مردوں کے نہیں تھا, خالی اسلام اور لباس کے بارے میں تھا. عورت کا لباس ہو اس پہ میں نے بہت تفصیل میں ایک لیکچر رکھا ہوں. یہ لیکچر شاید میرے سب سے لمبے لیکچرز میں سے ایک لیکچر ہے. یہ 2 گھنٹے 50 منٹ کا لیکچر ہے جس میں نے بتفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات اور صحابہ کی زندگی سے لباس کے معاملے میں کیا احتیاط کرتے تھے اور خاص طور سے عورت کے لباس میں کیا کرتے تھے وہ میں نے رکھا اور میں نے وہاں بتانے کی کوشش کی. تو ضرور عورتیں اس خواتین اس میرے لیکچر کو ضرور دیکھیں, بہت مفید ہوں گا انشاءاللہ وہ لیکچر آپ کے لیے, چونکہ اس میں وہ ڈیٹیلز آ چکی ہے. تو لہٰذا آج میں وہ ڈیٹیلز میں نے اس میں نہیں رکھی, بس اسلام اور لباس کے بارے میں مختصر سی گائیڈ لائنز رکھنے کی کوشش کی. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ کہا اور سنا گیا اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے اپنے لباس کو شریعہ گائیڈ لائنز کے مطابق پہننے کی ہمیں توفیق دے. ہم تمام کو عریانیت, ننگے پن اور نیڈی سے ہماری حفاظت کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. کوئی بات اس درس سے آپ کو نہ سمجھیے, آپ کا کوئی سوال تو پوچھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, کسی نے ایک سوال کیا کہ حدیث میں ہے کہ نعمت کا اظہار کرنا ہے, لیکن اگر کوئی اچھا لباس پہنتا ہے جو اسے اللہ نے دیا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ریاکاری کر رہا, لیکن اس کی نیت صرف حدیث پر عمل کرنے کی ہے, تو وہ کیا کرے؟ دیکھیے کوئی ریاکاری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ آپ اور میں نہیں بتا سکتے, اس لیے کہ ریا کا تعلق دل سے ہے اور وہ ریا تکبر اس کے دل میں نہیں ہے, وہ اس کے دل میں ہے اور اس کا رب اس کو جانتا ہے. تو لہٰذا میں کسی کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر یہ ریا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا بالکل بھی نہیں بول سکتا ہوں. اس بات کو ہم بالکل نوٹ کر لیں, چونکہ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جب مالدار انسان ہوتے ہیں اور مالدار لوگ عموماً اچھے کپڑے, اچھے لباس, اچھے گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, دوسرے لوگ فوراً بنا سوچے سمجھے الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ ریاکاری کر رہے ہیں. سادی گاڑی لیتے تو بھی یہاں تک آ جاتے تھے, بات صحیح ہے. اور اگر یہ بات پھر آپ پہ لاگو کر دی جائے کہ آپ رکشے سے آتا اور رکشے سے نہیں آ کے پیدل آتے تو بھی آپ یہاں تک پہنچ جاتے تھے, تو آپ نے اپنے اسٹیٹس کے حساب سے کرائے کے رکشے سے آپ آئے, وہ اپنے اسٹیٹس کے حساب سے اس کی گاڑی سے آ رہا, کوئی اپنے اسٹیٹس کا چھوٹی اور بڑی گاڑی سے آ رہا, لیکن ہم لوگ فوراً کیا کرتے ہیں دوسرے پر الزام لگاتے ہیں. خاص طور سے مالدار لوگوں پر یہ بات کامنلی میں دیکھتا ہوں کہ غریب قسم کے لوگ یا چھوٹے لوگ جو فوراً اٹھا کے الزام لگاتے حرام کا آ رہا. کسی کے پاس بھی اگر گاڑی ہے تو حرام کا آ رہا, اور اس کے پاس گاڑی ہے تو اس کی بہت محنت اور مشقت کی ہے, خاندانی قربانیوں کی ہے. یہ بالکل کامن ہے. آپ دیکھیے بیٹھے ان کے پاس حرام کا آ رہا, لیکن اب سوال یہ ہے آپ نے کیا ان کی انکم دیکھی, ان کی آڈٹ وغیرہ آپ نے کی, ان کا اسسمنٹ آپ کرتے فائنینشیل, تو آپ کو پتہ کہ چل حرام کا آ رہا. آپ سمجھ, تو یہ بالکل کامن ہے. مالدار اگر انسان ہے تو دکھاوا کر رہا, بالکل مت.
ایک آدمی کے پاس ہو سکتا ہے سب سے مہنگے قسم کا فون ہو لیکن وہ اس کی ضرورت ہو. اب آپ کیوں اس کی نیت کو جج کر کے اپنے اعمال کو خراب کریں اللہ کے سامنے؟ تو آپ اگر کوئی بھی انسان, انہوں نے سوال کیا کہ ہم پہن رہے اچھے کپڑے تو لوگ ریاکاری کا الزام لگا رہے, تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ریاکاری کوئی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, وہ آدمی اور اس کے رب کا تعلق ہے. ہم باہر سے دیکھنے والے اس کو سجیسٹ یا اس کو ہم بول نہیں سکتے کہ ہاں یہ ریاکاری, یہ کپڑے یہ ریاکاری نہیں ہے, یہ بالکل نہیں. ایسا کوئی آدمی اچھے کپڑے, ہاں دیکھو ریاکار آ گئے, یہ دیکھو میرا بھائی کتنا ماشاءاللہ سادے سیدھے پرانے میلے کچیلے کپڑوں میں آیا, یہ میرا غریب بھائی جو ہے, ایسا نہیں. ہو سکتا ہے وہ غریب دکھاوا کرنے آئے ہوں گے, میلے کچیلے پہن کے آئے تھے تاکہ کچھ مل جائے لوگوں سے, تو وہ دکھاوا کرنے آیا. اور ایک مالدار انسان بغیر دکھاوا کہ جو اس کے پاس تھا اٹھایا ڈالا اور آ گیا پہن کے. سمجھ رہے بات؟ تو ایسا نہیں. تو کسی کے کپڑوں پر ریا نہ کرے. آئیے ایک ڈاؤٹ لوگوں کو ہوتا ہے اچھے کپڑے پہننا, اچھے جوتے وغیرہ پہننا, کہیں ریاکاری تو نہیں ہے؟ تو آپ حدیث سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائیں گا. تو ایک صحابی نے اٹھ کر سوال کیا گیا, ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی پسند کرتا ہے کہ وہ اچھا لباس کپڑا پہنے اور اچھے جوتے پہنے, اچھے کپڑے پہنے, اچھے جوتے پہنے, تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ مطلب ان کا پرسنل کوشچن ہے جس میں آپ کا بھی اس میں آنسر ہے کہیں نہ کہیں, جو دوسرے الزام لگا رہے آپ, تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ مطلب یہ بھی تکبر میں آئیں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں, بلکہ تکبر یہ ہے کہ کوئی شخص حق کو جھٹلائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. تکبر کیا ہے؟ حق کو جھٹلائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. تو اگر میں نے یہ لباس پہن کے میں اگر آپ کو حقیر سمجھ رہا ہوں تو میں متکبر ہوں پھر. لیکن اگر میں نے لباس اپنے لیے پہنا ہوں, مجھے خوشی ہوتی ہے پہن کے, سردی گرمی سے بچ رہا ہوں, جو بھی ہے, تو آپ کا سوچنا میں ریا کر رہا ہوں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے, چونکہ یہ درست ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے سماج میں بالکل کامن ہے کہ میں نے دیکھا کم مال والے دوسرے زیادہ مال والوں پر ایسے دھڑلے سے چھوٹ بالکل الزام ڈال دیتے, حسد اور جلن کا اظہار کرتے. ایسے ایک آدمی کار سے آ گیا, دوسرا کہتا ہے بیل گاڑی میں آ گیا اس نے, ارے وہ تو دیکھو کار میں ہے, حرام کار ہے ان کے پاس, ارے وہ تو کار میں, دکھاوا کرتے وہ لوگ. تو یہ بہت ہی چھوٹی سوچ ہے, یاد رکھیے. صحابہ میں کبھی ایسی سوچ نہیں ملیں گی کہ کوئی غریب صحابی نے کسی مالدار کو یہ کہا کہ ان میں دکھاوا آ گیا. خالی ظاہر سے ہم جج نہیں کر سکتے کسی کی دکھاوا ہے یا نہیں ہے, وہ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے. ہم یہ دعا کریں کہ اللہ نے اس کو دیا اور مزید دے اور اس کو توفیق دے کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرے, یہ الگ بات ہے. لیکن الزامات لگانا درست نہیں ہے. تو اگر آپ نے کوئی کپڑا پہنا ہے, اپنے لیے پہنا ہے, اپنے آپ کو اچھا دیکھنے کے لیے, دوسروں سے اپنے مطلب اپنے جسم کے عیب چھپانے اور جو ہے خوبصورت دکھنے کے لیے, تو آپ کی نیت اگر یہ ہے تو انشاءاللہ آپ کو نیت کا اجر ملے گا. اگر کوئی یہ کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں تو اس کو کوئی حق نہیں آپ پہ الزام لگانے کا, وہ اللہ کے پاس ثابت کرے گا کہ آپ ریاکاری کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے. یاد رکھیے یہ بات بڑی اہم ہے, یاد رکھیے. اس لیے پرسنل لائف پر کمنٹس نہیں کرنا چاہیے. حال میں کیا ہوا, یہ ایک صاحب نے میرے کسی لیکچر میں یا میری کسی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. اچھا کیا ہے, ہونا چاہیے ایسا لوگ ہو جو غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا, الگ بات ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا, میری پرسنل لائف کو اس میں کافی دیر تک کھینچ دیا اور میری یہ غلطی پھر آخر میں پوائنٹ آؤٹ کی. تو میں نے ان حضرت سے کہا کہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ میری غلطی بتائی, لیکن میری ذاتی زندگی سے کیسا آپ نے کنکلوژن نکالا کہ میں دنیا پرست ہوں, بلکہ انہوں نے کنکلوژن لیا کپڑے دنیا پرستی والے, فوٹو دنیا پرستی والی, ایڈ دنیا پرستی والے, یہ دنیا پرست ہے. تو میں نے کہا یہ جو ہے یہ پرسنل ہے, یہ میرا اور میرے رب کا ہے, تو اس میں آپ دخل دے کر اپنی شخصیت کو بھی خراب کر رہے ہیں. اور وہ چونکہ وہ میری کیا نیت ہے وہ میرا رب جانتا ہے, میں نے کیا انٹینشن سے پہنا وہ میرا رب جانتا ہے, اور میری یہ دنیا پرستی ہے نہیں آپ اس کو بتا نہیں سکتے. اگر خالی کوئی لباس سے دنیا پرستی بتا دے تو آہا, پھر تو آپ دیکھیں گے عرب کے اندر ایسے ایسے ہمارے مشائخین بڑے بڑے علماء ہیں کہ کروڑوں کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, ان کے صرف عطر وہ جو لگاتے ہیں نا, ہزاروں اور لاکھوں روپے کی عطر ہوتے ہیں, جو آپ جائیں گے تو کبھی تحفے میں یوں ہی دے دیں گے آپ کو. آپ ایسا دیکھیں نا 50,000 روپے کا, سمجھ رہے آپ, 5,000 ریال کا عود اٹھا کے 2,500 ایسے دے دیں گے, تو آپ یہی بولیں گے دنیا پرست ہے. یہ 1 کروڑ کی گاڑی میں تو ہندوستان میں ایک مدرسہ چل جاتا, آپ نہیں بول سکتے. کہ تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ جا کروڑ کی گاڑی میں گھومتا ہے کتنے اور کروڑ اللہ کے راہ میں بھی ساتھ میں خرچ کرتا ہے. تو انٹینشن وہ اللہ کا اور بندے کا ہے. تو یہاں ہم نے کبھی کمنٹ نہیں دینا کسی کے چشمے کے فریم سے انہیں دکھا رہا ہے, اس کے گاڑی کی وجہ سے یہ دکھاوا دنیا پرست ہیں, اس کے استعمال کی چیزوں سے نہیں کر سکتے آپ. اللہ نے سب کو الگ الگ استطاعتیں دی ہے, وہ اس کے اعتبار سے کر رہا ہے. ہو سکتا ہے جہاں اپنے نفس پہ اتنا خرچ کرتا ہوں اللہ کے راہ میں بھی اس سے زیادہ خرچ کرتا ہوں گا, یہ توقع رکھنا چاہیے. تو لہٰذا اگر اچھے کپڑے پہننے کی وجہ سے کوئی آپ پہ الزام لگا ریا کرے گا, اس سے آپ ریاکار نہیں ہوتے, اور آپ ان لوگوں کو اگر معلوم ہو تو اصلاح کریں, اور اگر ویسا نہیں ہے تو لوگ بولتے رہیں گے, ان کو آپ بولنے دیں, اس سے آپ کا انشاءاللہ اس کوئی تعلق نہیں. السلام علیکم. جیسا ہم مرد لوگ پینٹ پہنتے ہیں تو بھی ہمارے شرمگاہ ظاہر ہوتے ہیں, جیسے اٹھتے بیٹھتے یا
اس کے علاوہ جیسے نائٹی پینٹ ہوتا ہے رات میں پہن کے سوتے، وہ ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے یا ٹائٹ ہوتا ہے، تو وہ یہ نائٹی پینٹ پہن کر لوگ جب چلتے ہیں کہیں باہر، میں نے دیکھا ہوں گھر کے آس پاس یا گلی میں، تو ان کے لگ بھگ 80% ان کے شرمگاہ ایک دم ظاہر ہوتے ہیں، اگر اندر سے انہوں نے چڈی نہیں پہنا ہے تو اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا، بہت پریکٹیکل سوال ہے کہ لوگ جب پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں، اگر وہ پینٹ ٹائٹ، دیکھیے ایک چیز تو یہ کہ کوئی آپ نے لباس ڈھیلا ڈالا سلایا لیکن کسی وجہ سے وہ چست ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ایک الگ چیز ہے. جیسا مثال کے طور پہ اگر کوئی کتنا بھی اچھا پیجامہ سلائے تو آپ دیکھیں گے جب سجدے میں جائیں گا اور اٹھنے کریں گا تو چست ہوں گا، چونکہ باڈی کیا کری اپنے آپ کو فولڈ کر رہی ہے، گھٹنا اوپر کی طرف آتا ہے تو نیچے سے پینٹ یا پیجامہ اوپر کی طرف کھینچے جاتا ہے، جس سے رانے وغیرہ کتنا بھی اچھا سلائے وہاں ٹائٹ ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے سلایا نہیں، اتنا ڈھیلا آپ نے سلایا کہ جس میں آپ چل سکتے ہیں پھر سکتے ہیں، اچھا پھر بھی لیکن کچھ موقعوں پر وہ تن جائیں گا اور ٹائٹ ہو جائیں گے، وہ تو ایک الگ کیس ہے، مطلب وہ ایکسیپشنل کیس ہوا. لیکن جنرلی یہ دیکھا میں نے، جیسا آپ نے کہا کہ کچھ لوگ پینٹیں بھی ایسی سلاتے جو ٹائٹ ہو، اور خاص طور سے وہ جو جاگنگ پینٹس ہوتی ہے یا ٹریک پینٹس ہوتی ہے یا نائٹ پینٹس ہوتی ہے، یہ ایک ایسے کپڑے کی بنی ہوتی ہے جو آپ کے جسم کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے کہ اپنا پورا وزن آپ کے جسم پہ ڈال دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ آپ کے جسم کی شکل لینے کی کوشش کرتا ہے وہ کپڑا. اب اگر وہ کپڑے میں آپ اٹھ جائے اور مسجد چلے جائیں، وہ کپڑے میں اٹھ کے آپ واکنگ کریں، اور جیسا بھائی نے کہا اندر سے اگر اس نے انڈر پینٹ نہیں پہنا یا انڈر ویئر نہیں پہنا تو واقعی میں اس کی شرمگاہ دکھنا شروع ہو جاتی ہے. آپ اعضاء کو بالکل واضح طور سے دیکھ سکتے ہیں، ایسا ہے، اور یہ دونوں کے لیے لاگو ہے، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی لاگو ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایسے کیس میں وہ کیا کریں گے، پھر اس چیز کا پورا خیال رکھیں گے کہ وہ اندر سے کچھ نہ کچھ پہنے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن لوگوں کا ایسا ہوتا ہے، آپ سب تو ایسا کرتے ہیں. اب دیکھیے رات میں جب آپ اپنے گھر میں اکیلے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا اپنی پرسنل لائف ہے، لیکن آپ وہاں سے اٹھ کے کہیں بھی نکلتے ہیں. میں نے خاص طور سے دیکھا لوگ فجر میں وہ پہن کے آ جاتے ہیں، اتنا برا ہوتا ہے. اور کبھی کبھار اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے، مطلب وہ ہنسی بھی آتی ہے، غم کی بات ہے، وہ پھٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا کتنے دن پہلے پھٹ گئے ہو، چونکہ وہ اتنے لوز ہوتے ہیں کہ آپ کبھی اس کے اسٹریچز کو کھول کے دیکھتے نہیں کہاں سے پھٹا ہو، پرانے ہو جاتے، کلر چلے جاتے ہیں، اور ایسے برے ڈھنگ سے وہ انسان کے جسم کو چپک کے لٹکتا ہے وہ کپڑا. تو میں کہوں گا بالکل ایسے کپڑوں میں آپ نماز کو نہ آئیں. کیا جاتا ہے آپ کو جو ریگولر آپ پینٹ شرٹ یا جو بھی کپڑا پہنتے ہو پہن کے مسجد میں آئے آپ نہیں، وہ فجر میں وہی پرانی پتہ نہیں لنگی اسی میں کھا رہے، اسی میں پی رہے، اسی سے ناک پوچھ لے رہے، اسی سے منہ پوچھ لے رہے، اسی کو پہن کے فجر میں بھی آ جا رہے، اسی کو کچھ تو لحاظ ہونا چاہیے. اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، دیگر لوگ بھی وہاں آتے ہیں، ہے نا، ٹھیک ہے. آپ کے پاس اگر وہی ایک چیز ہے تو ٹھیک ہے نا، لیکن آج کل ویسا کسی کے پاس بھی نہیں، الحمدللہ میں نے دیکھا، اللہ ماشاء اللہ ایسے کو ہو سکتے ہیں، میں کسی بھی الزام نہیں ڈال رہا ہوں، لیکن ہم سوچ ہی نہیں رہے اس بارے میں. مطلب خیال کیا ہے کہ جب باہر جائیں گے نا مسجد سے نکل کے جب اچھے کپڑے پہنیں گے، تو ویسا نہیں. پھر فجر میں آپ جائے، واکنگ کو آپ نکلے، جاگنگ کو آپ نکلے، سیم میں کہوں گا سوئمنگ کو آپ جائے تو سوئمنگ میں اگر برموڈا بھی آپ پہنتے ہیں، وہ چڈی جو گھٹنوں تک آتی ہے، تب بھی اگر وہ کپڑا اور پانی میں جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، چپک جاتا. تو پھر کیا کرنا پڑے گا آپ کو، اندر سے آپ کی انڈر گارمنٹ، انڈر پینٹ یا آپ کی جو بھی اندر ہو سکتا ہے ڈبل آپ کو ویئر کرنا پڑے گا، تاکہ شرمگاہ کا جو ہے نظر نہ آئے، یا پانی کے لگنے سے وہ اس کے جیسا شیپ نہ لے لے. تو آپ کو یہ کرنا چاہیے. لیکن مردوں کا یہ سوچ ہوتی سب مرد تو ہیں وہاں، عورتوں کی سب عورتیں، ویسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس معاملے میں انسان بے حد احتیاط کرے. تو لہٰذا ایسا کر کے آپ پہلے تو جہاں ضرورت ہے وہاں کریں. اس چیز کا خیال رکھیں کہ ویسے کپڑے، خاص طور سے نائٹ والا، دیکھیے ٹریک وغیرہ بھی تھوڑے الگ ہوتے ہیں، لیکن نائٹ والا تو بالکل ویسے ہی بنا ہوتا. تو میں گزارش کروں گا وہ پہن کے آپ اپنے روم سے باہر ہی نہ آئے، وہ روم کی حد تک اچھا ہے، اس کے باہر آئے، اور اگر مجبوراً آنا پڑے تو پھر اندر سے کچھ نہ کچھ پہن کے آئے، تاکہ جو ہے اس سے انسان کے اعضاء واضح نہ ہو. کسی نے ایک سوال کیا، برقع کس طرح کا اور کیسے رنگ کا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ ہم پردے کی پابندی کرتے ہیں، اور پروفیشنل ورک کی وجہ سے کافی وقت باہر اپنا رہنا پڑتا ہے، جس میں مکمل طور پر پردے کا لحاظ کرتے ہیں، لیکن اوکیجنلی کسی ایونٹس وغیرہ پر عام برقعے سے ہٹ کر کچھ الگ کلر کا برقع پہنتے ہیں. کیا اس طرح کیا جا سکتا ہے؟ وہ ایسا برقع ہوتا ہے جس میں صرف کلر کا فرق ہوتا ہے، وہ باقی سبھی گائیڈ لائنز کو فالو کرتا ہے. تو دیکھیے برقعے کے تعلق سے جو میں سجیسٹ کرتا ہوں جنرلی وہ یہ ہے کہ جو آپ کے علاقے میں جس رنگ کا برقع لوگ کامنلی پہنتے ہیں آپ اسی رنگ کا برقع پہنیں، یہ سجیسٹیبل ہے میری طرف سے. ویسے صحابیات وغیرہ جو بھی چادریں وغیرہ لیتی تھی وہ سب کی الگ ہوتی تھی، جو اویلیبل چادر ہوتی تھی اس کا وہ کلر ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں آپ کوئی ان کی چادر کا کوئی رنگ نہیں پائیں گے کہ کالی رنگ کی چادر، سفید رنگ کی چادر، اودے رنگ کی چادر، نیلے رنگ کی چادر، براؤن رنگ کی، نہیں، ویسا نہیں تھا. لیکن جو میسر ہوتا کپڑا جو ان کی زینت کو اور ان کے جسم کو ڈھانکتا
وہ اوڑھ لیا کرتی, سر پہ سے ڈال لیا کرتی, اور سامنے وہ ایسا چونچ بن جاتی ہے جب کپڑا گرتا, اس کے اندر سے ان کو دکھ جایا کرتا. آج کل کافی سہولتیں, نوز پیس الگ آتا, اسکارف الگ آتا, برقعے کا اپرون جیسے سب الگ الگ. ویسا اس زمانے میں نہیں تھا, ایک ہی چیز ہوتی جس سے عورت اپنے آپ کو ڈھک لیا کرتی, تو اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا تھا. بٹ میں سجیسٹ کرتا ہوں اپنی طرف سے, ریزن بینگ کہ پھر آپ سب مسلم خاتون دکھتے ہیں, کسی کے کلر سے وہ ڈفرینشیٹ نہیں ہوتا ہے کہ یہ پروفیشنل ہے, یہ نان پروفیشنل ہے, یہ فلاں ہے, یہ مالدار ہے, یہ غریب ہے, یہ فلاں ہے فلاں, سب کامن دکھتے ہیں, جنرل دکھتے ہیں. تو سجیسٹیبل ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں حرام ہے, سجیسٹیبل ہے کہ وہی برقع اپنے علاقے میں پہنے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کچھ علاقوں میں سفید برقع پہنا جاتا ہے, کچھ علاقوں میں اودا برقع پہنا جاتا ہے. ہمارے پاس انڈیا میں کامنلی بلیک برقع پہنا جاتا ہے, کامنلی بلیک سے ہٹ کر کچھ کلرز کچھ ایریوں میں کامن ہے, تو وہ بلو کی حد تک ہے. بلو بھی کچھ جگہ لوگ پہنتے ہیں, جو جینس ٹائپ کے کلر کا ہوتا ہے آج کل, وہ بھی کامن ہے, لوگ پہنتے ہیں. بٹ بہت زیادہ کلرز نہیں چلتے, بلیک بہت کامن کلر ہے انڈیا میں. پریفریبل میں کہوں گا آپ وہی پہنے جو وہ ہے. اب رہا کہ آپ پروفیشنل فیلڈ میں, تو آپ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اوکیجنلی برقعے کا اگر آپ رنگ چینج کرتے ہیں تو رنگ چینج کرنے میں کوئی حرج نہیں, بس وہ یہ ہو کہ وہ ایسا رنگ نہ ہو جو بھڑکیلا ہو, اتنا چمکیلا ہو کہ دوسرے لوگ اٹریکٹ ہو اس برقعے کی طرف. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر ایسی ڈیزائننگ, بیل بوٹے, فیشن یا کاریگری نہ ہو جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو. مطلب برقعہ ایک عورت کے جسم کو اور اس کی زینت جو جسم پہ ڈالی ہے, کپڑوں کی زینت ہے, زیور کی زینت ہے, اس کے چہرے کی زینت, اس کو چھپانے کے لیے یاد رکھیں. تو پھر وہ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ خود ایک مرکز بن جائے کہ آپ کو اس وجہ سے لوگ دیکھیں کہ آپ نے برقعہ سب سے الگ پہنا ہے. تو پھر وہاں بھی سجیسٹیبل یہ ہے کہ اگر آپ ایسے ہی برقعہ پہنیں جیسا سب پہنتے تو الگ بات ہے. ہاں, لیکن کوئی کالج اسکول ہیں جہاں کوئی ڈریس کوڈ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کلر کی ساڑی, یہ کلر کا کرتا پہن سکتے ہیں, لیکن اگر آپ برقعہ پہنتے تو اسی کلر کا برقعہ پہننا ہوگا جو اسکول کا ڈریس کوڈ ہے, تو پھر میں کہوں گا پھر اس کا برقعہ اس کلر کا ڈریس کوڈ کی حد تک پہننے میں انشاءاللہ کوئی نہیں. جیسا میں نے کچھ کالج میں دیکھا, بلو کلر کا شرٹ پینٹ پہنیے آپ, یا بلو کلر کا آپ کرتا پاجامہ پہنیے, مطلب لیڈیز کے لیے شلوار قمیض پہنیے, یا پھر اگر آپ برقعہ پہنتے ہیں تو بلو برقعہ پہنیے جو کہ اس کی شرٹ کا کلر ہوتا ہے, اور جو شلوار کا کلر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اسکارف پہنیے, تاکہ سب ڈریس کوڈ جیسا لگے. تو پھر بہرحال اگر ویسا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. بٹ سجیسٹیبل یہ ہے کہ آپ اگر اسلامک گائیڈ لائنس کو پورے برقعے کی فالو کر رہے ہیں تو کلر بھی ایسا رکھیے کامن, تاکہ آپ ہٹ کر دکھ کر نہ آئے سب لوگوں سے, تو یہ بیٹر انشاءاللہ جس رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے, اگر کوئی شخص کسی غریب مسکین یا کسی ضرورت مند کو لباس دے اس نیت کے ساتھ کہ اس کے مرحوم والدین کو اس کا ایصال ثواب مل سکے, جب تک کہ وہ ڈریس وہ شخص پہنے اس کا ثواب اسے مل سکے, تو کیا یہ نیت جائز رہے گی؟ بھائی نے سوال کیا کہ وہ کسی کو اگر ایسا کپڑا دے کسی انسان کو کہ اس کے کپڑے پہننے کا اجر اور ثواب اس کے مرحوم والدین کو ملے, مطلب انتقال جن کے والدین کا ہو گیا. ہاں بالکل دے سکتا ہے. آپ میت کی طرف سے پیسہ خرچ کر سکتے ہیں, اور پیسہ جہاں بھی خرچ کر سکتے ہیں آپ کیجئے, جائز جگہ ایسا کھانا کھلائیے غریبوں کو, کپڑے پہنائیے, اور دیگر جو بھی کام کر سکتے ہیں آپ. تو آپ کو اگر یہ نیت ہے کہ آپ کے مرحوم والدین کو یا کسی بھی میت کو اس کا ثواب ملے, تو بالکل یہ نیت درست ہے. آپ اس نیت سے کپڑے بھی دے سکتے ہیں کہ اللہ یہ کپڑے میں دے رہا ہوں, جب تک یہ کپڑے رہے میرے والدین کو یا میرے دادا دادی کو یا میرے رشتہ دار یا فلاں کو اس کا اجر ملے. بالکل انشاءاللہ کر سکتے ہیں, چونکہ یہ پیسے خرچ کریں گے, اور میت کے لیے آپ اس کے نام سے پیسے خرچ کر سکتے ہیں, اس کے لیے استغفار کر سکتے ہیں, اس کے وعدوں کو پورا کر سکتے ہیں, اس کا اجر ملے گا. اس کے بدلے میں اس کے فرض روزے یا اس کے نظر کے روزے باقی ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں, اس کے بدلے میں آپ جو ہے صدقات اور خیرات وہ بھی مال خرچ کرنے میں آئیں گا, اس کے بدلے آپ حج اور عمرہ کو بھی اس کے بدلے جا سکتے ہیں. تو لہٰذا بالکل آپ جو ہے اس کے بدلے پیسہ خرچ کر سکتے ہیں, کپڑوں کی شکل میں, پانی کی شکل میں, تعلیم کی شکل میں, جو بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اس کا اجر ضرور مجھے میت کو ملیں گے. کسی نے سوال کیا, کچھ لوگ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ خود کپڑے نہیں خریدتے اور دوسروں کو نئے کپڑے فنکشنز کے لیے مانگ کر پہنتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو بلا وجہ مانگنے سے بھی شرم نہیں آتی, ایسے لوگوں کی اصلاح کیسے کریں؟ تو بہرحال اگر آپ سے مانگا ہے تو آپ ان کو سمجھا دیتے, لیکن بہرحال ایک کامن سوال ہے کہ اگر کچھ لوگ ہیں مالدار بھی ہے لیکن پھر بھی کپڑے خریدتے نہیں اور دوسروں سے کپڑے مانگ کر پہنتے ہیں, تو کیا کپڑے مانگ کر پہننا درست ہے؟ پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں, اور پھر ایسے آدمی کا جو مالدار ہے مانگ کے پہن رہا اس کا کیا مسئلہ ہے دیکھتے. دیکھیے, کپڑے کسی سے مانگ کر پہننا ضرورت کے وقت یہ بالکل درست اور جائز, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. میں عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک ڈریس تھا, لڑکیاں آیا کرتی جب ان کے نکاح ہوتے اور مجھ سے اپنی شادی پر میرا وہ کپڑا لے جایا کرتی اور میں انہیں دے دیا کرتی, پھر وہ شادی کے بعد لا کر مجھے کپڑے دے دیتی. سمجھے؟ تو پتہ چلا کسی سے لباس مانگنا جائز ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب آپ کا جو سوال تھا, ان کی استطاعت ہے پھر بھی وہ مانگ کر پہنتے ہیں. دیکھیں, استطاعت ہونے کی بات ہی مانگ کر پہننا کوئی حرام تو میں نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ کہوں گا اچھی بات نہیں ہے نا. جب اللہ نے آپ کو دیا تو آپ کر لیں, کیونکہ وہ بھیک نہیں مانگ رہا. دیکھیے, یہ خالی استعمال کے لیے مانگ رہا ہے. تو مالدار ہو کے کوئی بھیک مانگی ہے تو حرام ہے اس کے لیے, لیکن مالدار ہونے کے باوجود بھی اب کنجوسی کی وجہ سے بولو, اگر میں اس کو حسن زن سے لوں تو کفایت شاری کی وجہ سے بولو, جیسا کہ
اب یار ایک شادی ہو رہی ہے اور اس کے لیے اتنا مہنگا کپڑا تمہاری شادی میں لیے تھے نا تم نے ایک کپڑا, اب کیا کرتے اس کو؟ اب خالی دیکھ دیکھ کے بولتے یہ میرے شادی کا کپڑا ہے, کہ کو یاد کرتے میرے کو بھی تو پہننے کے لیے ایک بار. تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کیونکہ ہوتا ہے بہت مہنگے ہوتے لوگ لیتے. تو اگر ایسا ٹرانسفر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ پیسے اسی بہانے وصول تو ہو جائیں گے, ورنہ لٹکا ہوا ہزاروں کا بنا کے آپ نے لٹکا دیا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس میں بھی کوئی حرج نہیں. کچھ کامن چیزیں وہ مانگ لیتا ہے اس کفایت شاری کی نیت سے کہ اگر میں لوں گا تو ایک بار لگیں گی, اگر میرا بھائی دے سکتا ہے تو دے دے, تو اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ دے دیں. اس کی نیت کے بارے میں آپ حسن ظن رکھیں کہ میرا بھائی شاید کنجوسی نہیں کفایت شاری سے, لیکن اگر آپ کا سگا بھائی ہے, آپ کا بالکل پڑوسی ہے, آپ کا بہت اچھا دوست ہے اور آپ کو معلوم واقعی میں کنجوس, تھوڑا اس کو جھنجھوڑے تھوڑا کہ بھائی خرچ کر, ورنہ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں تو خرچ کر سکتا ہے, اللہ نے تجھے دیا ہے تو اللہ پسند بھی کرتا ہے اس کا اثر تیرے جسم پہ دیکھنا, تو خرچ کر, اس کو منائیے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا مانگنا حرام ہے اور اس نے شرمندہ ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیے کسی چیز کو, ہاں پیسہ ہونے کے بعد مانگنا اچھی بات نہیں ہے, لیکن شرمندہ ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے. شرمندہ ایسے کام میں ہوتا ہے انسان جو صحیح نہیں ہوتا ہے, اس کو کر کے شرمندگی, تو یہ صحیح کا تو نہیں ہے. اس کو میں کہوں گا خود کا لینا چاہیے اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ میرے پاس جب مال و دولت ہے میں لوں اور میں بھی کسی کو دوں اس کو کہ کوئی پہنے اور اس کا فائدہ اٹھائے, یہ ہونا چاہیے. بٹ اس طرح سے نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کپڑوں کا ادھار لینا آج کل بہت کم ہو چکا ہے اور بہت ہی قریب اور قلیل لوگ ایک دوسرے سے مانگتے ہیں. پہلے زمانے میں بہت کامن تھا, کپڑے کم تھے, مجھے اچھے سے آتے, لوگ اگر اچھے شادی کے ڈریس میں وغیرہ میں آپ کو دیکھتے تو اگلی بار آ کے ضرور بولتے کہ مجھے اگر وہ دیں گے آپ کا جوڑا فلاں, اور لوگ بچانے کے لیے بہانے بناتے, نہیں میں تو اس کو دے دیا. بہت کامن تھا, آج کل تو لوگ نہیں مانگتے, بہت کم میں نے سنا ہے. بٹ بہرحال انہوں کو کنجوسی نہیں کرنا چاہیے, خود کا لینا چاہیے. لیکن اگر نہ بھی لیں تو کوئی مانگنا حرام تو نہیں ہوگا ان کے لیے, بٹ احتیاط کرنا چاہیے. یا پھر یہ سوچنا چاہیے میرے پاس تو مال و دولت ہے میں لوں, اور کیوں نہ ایسے لوگوں کو دو جو واقعی میں جن کو ضرورت ہے, جو کبھی کبھار مجھ سے لے جائے پہننے, یہ سوچ کے وہ آگے بڑھے تو زیادہ اچھا ہے. یا پھر ان کی نیت کو آپ کنجوسی نہ سمجھتے, کفایت شاری یا حسن ظن یہ کہ بس چلو کفایت شاری کی نیت سے وہ کر رہے ہیں, سمجھ کے آپ دے دیں. اگر آپ دے سکتے, نہ دے سکتے تو معذرت چاہ لیں ان سے. السلام علیکم شیخ, میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ سے کہ جب نماز کے دوران کافی بار بھولے سے یا کیسے بھی اسٹیکرز والا ٹی شرٹ پہن لیتے یا کچھ سمبولک ہو, وہ بعد میں لوگ بولتے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی, تو کیا اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے؟ بھائی نے سوال کیا کہ نماز کے دوران جو ہے کچھ سٹیکرز ہوتے ہیں, لوگوز ہوتے ہیں ٹی شرٹ پر, تو اس کے نماز اگر پڑھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں اس میں نماز نہیں ہوئی. تو دیکھیے سٹیکرز لگنے سے یا لوگوز رہنے سے نماز کا میرے حساب سے کوئی تعلق نہیں, سوائے اس کے کہ پھر وہ ایسی بڑی جاندار چیز ہو جو بالکل واضح سمجھ میں آتی ہو, اور اس کے جاندار ہونے کے لیے دلیل رہیں گی اس کی آنکھ, ناک اور کان دکھنا چاہیے اس کے اندر. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عرب وغیرہ کے علاقوں میں جو کتابیں چھپتی ہے تو وہ جب فوٹوز ڈالتے ہیں انسانوں کی تو آنکھ کو چھپا دیتے ہیں, آنکھ ختم ہوگی تو اب تصویر صورت نہیں ہوں گی وہ, تو آنکھ, ناک اور کان, سمجھ رہے نا. تو اگر سمجھو کوئی سمجھو مثال کے طور پر جانوروں کی کبھی ہوتی ہے اور انسانوں کی تو کم ہوتی, جانوروں کی جنرلی ہوتی, زراف ہے, مگرمچھ بنا ہوا کسی ٹی شرٹ پہ, خرگوش ہے, یہ چیل ہے, ایسی چیزیں میں نے دیکھا کامنلی, بھالو ہے, ایسا آتا. تو ظاہر سی بات ہے جب وہ ہوتے پہلے تو اتنے کچھ چھوٹے ہوتے, اتنے چھوٹے کہ وہ تو اس کو آپ گن بھی نہیں سکتے. جیسا کہ مگرمچھ کا ہے کچھ ٹی شرٹ کے اوپر جو برانڈ ہے, اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں دکھتا ہے, لیکن ایک خالی سمجھ میں آتا ہے, اس سے کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ ہم چھوٹے تو ہم نے یہ بھی دیکھا اٹھتے سے بھی لوگ بولتے ہیں نماز نہیں ہے آپ کی, لیکن کوئی چیز بڑی ہے, جیسا مثال کے طور پر پیچھے شیر بنا ہوا ہے میرے اور واضح دکھ رہا ہے, تو پھر یہ درست نہیں, اس لیے کہ دوسروں کو بھی نماز میں تصویر دکھ رہی ہے, سامنے اس کے لوگ جھک رہے ہیں, تب تو احتیاط کرنا چاہیے. لیکن اگر بہت چھوٹا ہے یا ایسی چیز ہے جو جس پہ آنکھ, ناک, کان نظر نہیں آتی ہے, مطلب چیز تو ہے لیکن وہ نظر نہیں آتی کہ انسان ہے اس طرح سے, جیسا کہ تصویر سورج جیسی کوئی چیز ہے لیکن ناک دکھتی ہے نہ کان دکھتے اس کے, خالی کیا بولیں گے آؤٹ لائن ہے بنی ہوئی کوئی چیز کی, تو وہ تصویر میں نہیں آئیں. لیکن واقعی میں اگر ایسی تصویریں وغیرہ ہے تو آپ احتیاط کریں, ایسے ٹی شرٹس وغیرہ میں نماز کو آپ نہ جائیں, اس لیے کہ آپ کی نماز میں بھی خلل ہوگا, دوسرے لوگوں کی نماز میں بھی بہرحال خلل ہوگا. اب کیا ویسی ٹی شرٹ سے اس کی نماز ہوں گی یا نہیں ہوں گی, واللہ عالم, میرے علم میں بات نہیں ہے کہ ویسے ٹی شرٹ پہننے جس پہ خود کی ہو نہیں ہوں گی, بٹ میں یہ کہوں گا آپ کے ٹی شرٹ میں احتیاط کریں. لیکن اگر وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کو چھپانے کی بھی ضرورت نہیں, دبانے کی بھی ضرورت نہیں, اس سے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. جو باڈی بلڈنگ کرتے, کافی جو بلڈرس ہوتے جو جمنگ کرتے, وہ باڈی ایکسپوجر کرتے, ان کو باڈی دکھانا ہوتا ہے جو بھی ہے, تو وہ کیا پرمیٹڈ ہے اسلام میں؟ آپ کا ویو کیا ہے؟ جزاک اللہ. بھائی نے ایک سوال کیا کہ باڈی بلڈنگ میں جو جسم کو چھلکاتے ہیں, جسم کو بتاتے ہیں, اس کا بتانا وہ کیسا ہے. تو دیکھیں یہاں احتیاطی پہلو تو یہ ہونا چاہیے کہ باڈی بلڈنگ کمپٹیشنز کم از کم مسلم دنیا میں ایسے رکھے جائیں جہاں ان کے ستر کا خیال رکھا جائے, ان دا سینس کی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک اتنا ایریا بہرحال چھپا دیا جائے تو یہ بیٹر ہوگا. ضرورت پڑنے پر, چونکہ باڈی بلڈنگ کا پارٹ ہے کہ تھائز وغیرہ بھی وہ کیسے بناتے بتائے, ضرورت پڑنے پر وہ ایک تھائی بتا دے پھر دوسری تھائی بتا دے, ایک ضرورت کے تحت بتایا جا سکتا تاکہ لوگ موٹیویٹ, ایک الگ بات.
لیکن اگر آپ کا سوال یہ کہ اب کمپٹیشن تو ویسے ہوتے نہیں ہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اگر امت اس میں حصہ نہ لے، یہ کام نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے اس کا ریپریزنٹیشن کم ہو جائے گا. مختلف اسپورٹس سے یاد رکھیے جس میں ہم پارٹ لیتے ہیں، یہ ایسا اسپورٹس ہے جس کے اندر آپ کی قوت آپ بتاتے ہیں، ایک کمیونٹی اپنے آپ کو بتاتی ہے اور اس سے کافی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر یہ ایک دم مجبوری والی کیفیت ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو جہاں تک میں جانتا ہوں باڈی بلڈنگ کے اندر 17 جو ہے غلیظہ چھپا ہوا ہی ہوتا ہے. 17 کے 2 پارٹ ہیں مین، جیسا کہ ناف کے نیچے سے شروع ہو رہا ہے، نیول جس کو کہتے ہیں، تو گھٹنے تک ہے. تو یہ ہو گیا 70 پورا آپ کا. اس میں پھر 2 پارٹ ہیں. جو شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ ہے اس کو بولتے ہیں 17 غلیظہ، اور باقی جو پارٹ ہے اس کو 17 خفیفہ بولتے ہیں. تو غلیظہ والا تو باڈی بلڈنگ میں بھی چھپتا ہے پورا، مطلب وہ اتنے لیول تک نہیں جاتا ہے کہ وہ بھی دکھے، لیکن یہ جس کو کہیں گے صحیح نہیں ہے، اس کو ریگولر ایجاد نہیں دی جا سکتی. یہ نہیں کہا جاتا کہ ہاں یہ بالکل جائز اور درست ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، آپ سمجھ رہے، تو ہم یہ نہیں بول سکتے پوری کمیونٹی یہ چیز چھوڑ دیں. یہ صرف یہاں نہیں آتا، یہ آپ کو پولیس ٹریننگ میں جانا ہے تو وہاں پورا آپ کو چیک اپ میں یہ آتا ہے. آپ کو ملٹری میں اگر جانا ہے تو یہ ایسی ہوتا ہے، وہاں جب کھڑے ہوتے ہیں آپ تو ایسی ہوتے ہیں، وہ انڈر گارمنٹس میں ہی آپ کو کھڑے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی آپ کے یہ جو بھرتی جو کامن لیول پہ ہوتی ہے، لیکن جو ہائی رینکنگ پوزیشن ہوتے ہیں وہ تو ایگزامینیشنس کے تھرو آتے ہیں بھائی. بٹ بہرحال تو ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی کوئی پولیس بھرتی میں نہ جائے، کوئی ملٹری کی بھرتی میں نہ جائے، تو ہم یہ کہیں گے اگر 17 غلیظہ بھی وہاں چھپ جا رہا ہے تو اس حد تک آپ برا جانتے ہوئے دل میں لے لیں. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے آپ کو لائف میں پھر وہ چیز وہ نہیں کرنا ہے. تو بہرحال وہ ایک مجبوری والی. تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ پروفیشن ہی چھوڑ دیا جائے، اس فیلڈ سے مسلمان نکل جائے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی دوسرے کو دیکھ کے انسپائر ہوں گے، پھر کمیونٹی کسی مسلمس کو دیکھنے کے بدلے پھر جب انسپائر ہوں گے تو ان کے کلچر سے بھی ہوں گے، ریلیجن سے بھی ہوں گے، ان کی ایکٹیویٹیز سے ہوں گے، ان کے نشے سے بھی ہوتے. شراب پی رہا آپ کا باڈی بلڈر تو وہ بھی شراب پی رہا پھر تو وہ انسپائر ہوں گے. لیکن ایک مسلم ہوں گا تو ظاہر سی بات ہے اس سے انسپریشن اچھی لیں گے، لوگ حرام چیزوں سے بچیں گے وغیرہ. تو یہ مجبوری ہے، تو مجبوری کی حد تک اس کمپٹیشن کی حد تک بہرحال اگر وہ کر لیں. اب سیم مسئلہ فٹ بال کے لیے اور کئی گیمز کے لیے ہوتا ہے، لیکن آج ہم نے دیکھا لوگوں نے وہاں جا کے بہت اچھی اسلام کی اور کمیونٹی کی نمائندگی بھی کی ماشاءاللہ، اور ایک اچھا نام ہوا، لوگوں کے سامنے ایک اچھا میسج گیا کہ دیکھو مسلمان پیچھے نہیں ہوتے کسی چیز میں، اپنے دین پہ عمل کرتے ہوئے بھی یہ اس لیول تک اور کمپیٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ حجابی لڑکیوں کا بہت سارے کبڈی وغیرہ اس میں جانا، رننگس میں، جوڈو میں ہے، ٹائیکوانڈو میں نے دیکھا بالکل حجاب کے اندر ہے اور اسکارف وغیرہ ہے، چہرہ کھلا ہے ٹھیک ہے، لیکن باقی ساری چیزیں اور انہیں کیا تو کمپیٹ کیا، تو ایک اچھی بات ہے. اسی طرح جو ہے بہت ساری اور بھی فیلڈ سے بہرحال. تو یہاں یہ مجبوری والا جو آپ کا جو کیفیت ہے، میں کہوں گا کہ عام اعتبار سے تو بلڈرز ویسے نہیں رہتے ہیں، لیکن وہ خاص ایک کمپٹیشن کے اعتبار سے اسے ایک حد تک ہے. تو اگر مجبوری والا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اور مکمل ہم نکلنے کا نہیں کہہ سکتے، تو 17 غلیظہ اگر چھپا ہوا ہوتا ہے، اگر اس میں بھی کوئی ترمیم کی چانس ہے کہ وہ ایسی نہیں پہن کے کچھ فل سائز پہن سکتا ہے وغیرہ دیکھیں تو بہرحال. لیکن جب لوگ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں چینجز آئیں گے. اگر ہم پورے جانا چھوڑ دیں تو پھر کرپٹ ہوتے جاتا ہے، اور پھر مسلم نوجوان کتنے متاثر ہے بلڈر سے، میں آپ کو کیا بتاؤں. آج تو پوری دنیا متاثر ہے نا، ہر کسی کے پاکٹ میں لگا ہوا کسی نہ کسی کا فوٹو، کسی کا چیسٹ پسند ہے، کسی کی بائسیپس ٹرائسیپس، یہ وہ آرمس فوران، اور وہ شولڈر دیکھ رہا ہے، پھر اس سے متاثر ہو رہا ہے، اس کے ایڈ سے متاثر ہو رہا ہے، اس کی پسند سے متاثر ہو رہا ہے، اس کی ناپسند سے متاثر ہو رہا ہے، جو وہ کرتا ہے یہ کرنا چاہ رہا ہے. تو اگر اس میں مسلمان اگر ہو اس فیلڈ میں آگے تو ظاہر سی بات ہے بچے اس کے پیچھے رہیں گے. تو بہرحال تو میں کہوں گا پھر وہ مجبوری والی کنڈیشن ہے، اس مجبوری والی کنڈیشن کو مجبوری کی حد تک ہی رکھا جائے اور اس کو بعد میں عام زندگی میں لاگو بہرحال نہ کیا جائے، اور اللہ سے توبہ تو ہر حال میں بہرحال اس پہ واجب ہی ہوں گی یہ کرنے کی بات. کسی نے کہا عورتیں ٹی شرٹ یا پینٹ وغیرہ پہن سکتی ہیں جو خاص عورتوں کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں. تو دیکھیے عورتیں ٹی شرٹ یا پینٹ جو خاص انہی کے لیے بنائے جاتے ہیں، اگر وہ پہننا چاہتی ہے تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کے سامنے اس حد تک لمٹ تک پہن سکتی ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اپنے روم کے حد تک یا اپنی دوسری بہنوں کے ساتھ جو رہتی ہے عورتیں، اگر وہی لمٹ ہے تو اس میں انشاءاللہ اس کو جو خاص انہی کے ہوتے ہیں. دیکھیے عورتوں کی پینٹ اور ٹی شرٹس وغیرہ سب الگ ہوتے ہیں، انہی کے حساب سے ہوتے ہیں، جس کو دیکھتے میں نے کہا نا ان کے کٹ سے ڈیزائن سے آپ پہچان لیتے ہیں. عورت کا ٹی شرٹ ہے یہ مرد کی، عورت کی پینٹ ہے یہ عورت کی، عورت کا بلیزر ہے یہ مرد کا بلیزر ہے، عورت کا جوتا ہے یہ مرد کا جوتا ہے، ساکس تک آپ سمجھ جائیں گے عورت کے مرد. تو وہ ودن ایک سرٹن سرکل پہن سکتی ہے، لیکن اس کو مجلسوں میں، شادیوں، بیاہوں میں، باہر گھومنے پر، باہر جانے، کالج اسکول کی جات نہیں جائیں گی، لیکن اپنے گھر کے لمٹ میں، ہسبینڈ کے ساتھ ہے، اپنے گھر کی لمٹ میں، گھر میں بہنوں کے ساتھ ہے، اپنے ہاسٹل کے اندر لڑکیوں کے ساتھ رہتی جہاں کسی کے آنے کا، کسی کے دیکھنے کا، کسی کا چانس نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ریلیکس، اور جیسا ہم لوگ بھی ریلیکس فیل کرتے ہیں، عورت گھر میں، مرد گھر میں آیا، شرٹ اتار کے لٹکایا، لنگی ڈالا، پینٹ اتار کے لٹکایا، ریلیکس ہو گیا. عورتوں کو بھی ہونا چاہیے نا ریلیکس، کتنے وہ بھی دن بھر پہنے، تو بہرحال وہ ہو سکتے ہیں. تو اپنے مخصوص حلقوں کے اندر ان کے پہننا شوہر کی حد تک یا پھر گھر کی کمرے کی حد تک، اگر باہر دوسرے محرم ہی کیوں نہ ہو لیکن باہر نکلنے سے دیکھ لیں گے تو چونکہ بہت ٹائٹ ہوتے ہیں، چست ہوتے ہیں اکثر عورتوں کی، تو اپنے روم کی حد تک، اگر باہر محرم
مطلب محرم کے بھی دیکھنے کا چانس میں ہو تو اس میں درست نہیں ہوں گے، یاد رکھیں. تو پھر وہ کمرے کے حد تک پہنے، یا پھر گھر میں صرف ہاسٹل ہے لڑکیاں رہتی تو آپس میں پہن لے، یا پھر لیکن اس بات کا خیال رکھیں اس سے بہائی نہ چھلکے اور اس سے بہائی کو فروغ نہ ملے، یا اس سے جو ہے خرابی کی طرف انسان نہ جائے، کیونکہ ایسا اگر چانس ہے تو پھر جائز چیزوں کو بھی نہ کرنا بہتر ہوتا ہے. تو بہرحال ایک سرٹن لمٹ اور دائروں کے اندر بالکل یہ کر سکتی ہے. کسی نے سوال کیا لڑکیوں کو اونچی ہیلز کی سینڈلز پہننا منع ہے کیونکہ اس کی آواز سے مرد متوجہ ہوتے ہیں، تو کیا ایسی چپل یا سینڈل جس میں آواز ہو وہ بھی نہیں پہننا چاہیے؟ ہاں، عورتوں کے لیے بھی کہوں گا اور مردوں کے لیے بھی کہوں گا، ایسی چیز جو بجتی ہے اور اس سے لوگ متوجہ ہوں گے وہ انہوں نے نہیں پہننا چاہیے. یاد رکھیے، سمجھا؟ جیسا گھنگرو پہن لیتے ہیں، کپڑوں میں گھنگرو لگاتے ہیں، ہاتھ میں اور پیر میں کچھ پہنتے پیزاب وغیرہ جس میں گھنگرو ہوتے بجتے ہیں، یا اسی طرح ایسی چپل پہننا جو بہت زیادہ آواز کرتی ہے. اور اونچی ہیل کی چپلیں جب آپ چلتے ہیں تو وہ بہت آواز کرتی، چونکہ جس مٹیریل سے بنی ہوتی اتنا کڑک ہوتا ہے، بہت تیز آواز کرتی ہے. اسپیشلی ٹائلس وغیرہ اگر اچھی ہو نا تو بہت آواز کرتی ہے. تو میں کہوں گا پھر وہ ایسے چیز کو اوائڈ کرو، اننیسیسری کسی کے اپنے طرف اٹریکٹ کرنا، مائل کرنا درست نہیں ہوگا. اور ایک ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اونچی ہیلز والی سینڈل اور چپل بالکل بھی نہ پہنیں، چونکہ اونچی ہیل والی سینڈل جو پیچھے سے خالی اونچی ہوتی ہے اور سامنے سے فلیٹ ہوتی ہے، اس کے بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا باڈی شیپ تھوڑا نکھر کر آئے. اس کا نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جب پنڈلیاں اٹھ جاتی ہیں تو آپ کا چیسٹ باہر ہوتا ہے اور کمر باہر نکل جاتی ہے. یہ اسی کے لیے بنائی گئی چپلیں. دیکھیں جب پیچھے سے ہیل آپ اونچی پہنتے ہیں تو یہ نیچے ہو جاتا نہیں اونچا، جب یہ اونچا ہوتا ہے تو آپ کے ہپس اونچے ہو جاتے ہیں، باہر کی طرف نکل جاتے شیپ، اور چیسٹ باہر آ جاتا ہے. جب پیر اونچے ہوں گے تو آٹومیٹک نیچرلی باڈی شیپ ایسا لیں گے کہ آگے نہیں گرنا بول کے پیچھے کریں گے ہاتھ اور چیسٹ آگے جائیں گے. تو یہ اسی لیے ڈیزائن کی گئی کہ لوگ جب چلے تو ان کا سینہ آگے ہو، کمر پیچھے سے اچھی نظر آئے اور ہائٹ بھی بڑھ جاتی اس کی وجہ سے. یاد رکھیں، تو یہ درست نہیں ہوگا. تو یہ چپل کے آلریڈی اتنے نقصانات ہیں، آپ کسی بھی سائنٹیفک ویب سائٹ پہ جا کر دیکھیں یہ اونچی ہیل والی سینڈل کتنا آپ کے ٹیل بون کو، جو پیچھے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کا نچلا حصہ ہوتا ہے، نقصان پہنچاتی ہے. پلس اس میں یہ اعضاء کو چھلکانے کا بھی ایک پہلو ہے، تو اس وجہ سے بھی جائز نہیں ہوگا کہ اننیسری اپنی خوبصورتی کو اس طرح سے دکھانا. تو میں کہوں گا اس کو جنرل سینس میں اوائڈ کریں، آواز کی وجہ سے بھی اور اس کے اونچے ہونے کی وجہ سے اس کے آپ کو میڈیکل ڈس ایڈوانٹیجز بھی یاد رکھیں، تو بچنا انشاءاللہ جی زیادہ بہتر ہے. کسی نے ایک سوال کیا کہ جیسا کہ فیشن کا دور ہے اور بہائی عام ہو گئی ہے، تو بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں یا ممبئی کے لوکل ٹرینوں میں سب خلط ملط ہو جاتے ہیں، کپڑے ایک دوسرے کے چھوٹے سے چھوٹے ہو رہے ہیں اور ٹرینوں کے سفر کرنا مجبوری ہے، کیسے ہم بچے نصیحت کیجیے؟ تو سب سے پہلی چیز دیکھیے، حالات دنیا کے، رفتار دنیا کی بڑھتے رہیں گی. ٹرینوں کی بھیڑ بھاڑ یہ صرف بمبئی کے لوکلز میں نہیں ہوتی ہے، یہ تو آپ کو عمرہ اور حج کو جائیں گے تو آپ کو مکہ مدینہ بھی مل جائیں گے ترش گلیوں کے اندر. آپ یہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ صرف خاص جگہ صرف ٹرینوں میں ہو رہی ہے. یہ ضرورت کے مقام پہ ہو سکتی ہے، یہ ہاسپٹلس میں ہو سکتی ہے، ریزرویشن کاؤنٹرز پہ ہو سکتا ہے. یہ رش کبھی بھگدڑ کی شکل میں ہو سکتا ہے، یہ رش آپ کی مسجد سے نکلتے وقت اور اس کی گلی میں جاتے چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں وہاں ہو سکتا ہے، مکہ مدینہ میں حج اور عمرے اور طواف کے اندر یہ رش ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو ایک آدمی کا اصل یہ ہے کہ اگر عورت ہے تو اپنے آپ کو پورا ڈھک کر رکھے جیسا شریعت نے بتایا پردے کے اندر. اس کے بعد پردہ کھل جائے، اس کے بعد کچھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی نیت دیکھیں گے. سیکنڈ، مرد کا کام ہے کہ وہ بھی احتیاط کرے، اپنی نظروں کو نیچے رکھے. اس کے بعد بھی کیا وہ نیچے رکھ کے چلنے میں کیا گر کر پڑے اندھے منہ؟ یہ نہیں ہو سکتا. دکھ جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں دیں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انٹینشن ہی نہیں تھا کہ میں دیکھنے کے لیے باہر نکلا ہوں. تو یہ مجبوری والی کیفیت ہے. اور یہی معاملہ راستوں سے چڑھے تو پوسٹرز کی شکل میں ہے، ہر جگہ لگے. یہی معاملہ آپ کو انٹرنیٹ کا کوئی بھی سائٹ کھولیے، حالانکہ آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ایک آدھ فوٹو آئی جاتی ہے، تو یہاں آپ کا انٹینشن وہ فوٹو، وہ سائٹ دیکھنے، وہ انسان کو دیکھنے، اس عورت یا مرد کو دیکھنے کا مقصد نہیں تھا. آپ اپنے سفر میں نکلے تھے، اپنے کام سے نکلے تھے، نکلنے کی وجہ سے بھیڑ بھاڑ ہو گئی، اس کی وجہ سے رش ہو گیا، جس میں رش میں مجبوراً ہاتھ لگ گئے، ایک دوسرے کو جسم لگ گیا. یہ سب مجبوری والی چیزیں ہیں، اور مجبوری کے معاملے میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری نیت کو دیکھیں گا. آپ سمجھ رہے؟ تو لہٰذا یہاں آپ کا انٹینشن ہوگا تو احتیاط ہم اپنی کریں، مرد ہونے کے ناطے، اپنی عورت ہونے کے ناطے. اس کے بعد بھی اللہ نہ کرے جو کھل جائے، تو دکھ جائے، جو ظاہر ہو جائے یا کوئی چیز لگ جائے، تو یہ مجبوری والی اللہ تعالیٰ یہاں انشاءاللہ عزیز آپ کو اس کے انٹینشن اور نیت کو دیکھیں گے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مجبوری نہیں، لیکن آپ کو اس کی سپورٹ اور مدد کرنا ہے. اب دیکھیے کئی بار ہم لوگ سفر کرتے ہیں اور یہ کامن فینومینا ہے، لوگ وہ ایسکیلیٹرز پہ چلتے جو فلیٹ والے ہوتے، ایک تو ہوتا جو اوپر نیچے لے جا رہا، وہ تو ایک پرابلم ہی ہے بہت سارے انڈینس کے لیے بھی. لیکن جو فلیٹ چلتا ہے ایئرپورٹس پہ کیا ہوتا ہے، دلی ایئرپورٹ جائیں گے نا تو 5 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر رہتا ہے اس کا آخری کاؤنٹر. اگر وہاں آپ کی فلائٹ لگی تو بیچ میں چلتے ہو، مطلب آپ چلنا ہے 4 قدم، پھر ایسکیلیٹر پھر وہ چلاتے لے جاتا آپ کو، پھر تاکہ آپ کچھ نہ کچھ ریسٹ ہو جاتا. اب اس پہ بھی لوگ گر جاتے ہیں. اب آپ اگر وہاں کھڑے ہیں
اور کوئی عورت گر رہی تو آپ یہ تھوڑی بول سکتے عورت گرنے تو اس کو میں دیکھوں گا خالی. آپ مجبور ہیں. ایک انسان کو نقصان ہو سکتا ہے اور تھوڑا بہت نہیں, بہت زیادہ ہو سکتا, کچھ بھی ہوتا ہے. تو آپ کیا کرتے پھر؟ اچھا کبھی آپ کچھ نہیں کرتے, صرف آپ آگے اور آپ کے آنکھ پہ گر جاتے, آگے جب اترتے یا چڑھتے نا تو ان کو نہیں جمتا, گر جاتے, تو آپ کیا بولیں گے؟ اعوذ باللہ استغفر اللہ. نہیں, آپ نہیں کر سکتے ایسے. وہ بولیں گے میں مدد کی مستحق ہوں, اور یہ دیکھو ایک مسلمان اتنا جاہل ہے کہ اس کو نہیں معلوم کہ انسانوں کی مدد کرنا. فلائٹس میں آپ بیٹھے اور فلائٹس اس کے اندر جو ٹربولنس آ جاتا ہے, ہلنا شروع ہو جاتی. اگر اللہ نہ کرے بازو خاتون ہے تو اس نے تو آپ کو چپکنا اور پکڑنا ہی جب تک وہ ٹربولنس رہا. آپ کچھ نہیں کہا, آپ یوں استغفر اللہ, یہ کیا, یہ سب حرام, میں نہیں کر سکتا. آپ کو خالی اس کو بولنا پڑتا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے, آپ پہلی بار بیٹھے کہ نارمل ہے, یہ ایسے فلائٹس میں جنرلی ہوتا ہے. ٹربولنس بہت زیادہ ہوتا ہے, اتنی ہلتی فلائٹ کہ آپ کا پیٹ دکھنا شروع ہو جاتا, تو ڈر جاتے لوگ. پہلی بار بیٹھے تو پکڑ لیتے. کبھی کوئی ایجڈ رہتا, اس کو ہارٹ کا پرابلم فلاں, تو پہلے بول دیتے ٹربولنس سے میں پکڑ لیتی ہوں, تو آپ بیٹا فیل نہیں کرنا. ایجڈ ہے تو بولنا پڑتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آنٹی, کوئی مسئلہ نہیں, آپ اب ظاہر سے تھے کوڈ بلیزرز میں تھے, پکڑ لیجیے کو. وہ ہم اس کو وہ نہیں کہہ, لیکن وہ مجبور ہے, آپ سمجھ, وہ مجبور ہے. تو آپ تو یہ مجبوری والی, اللہ آپ کی یہاں انٹینشن اور نیت کو دیکھیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس لیے کہ کبھی کیا ہوتا ہے, وہ جو محرم اور غیر محرم کا جو تفرق ہے وہ تو اچھی بات ہے, وہ تو ڈفرینس ہے اسلام میں, لیکن وہ اس لمٹ تک نہیں کہ کسی کو آپ نقصان ہوتے ہوئے دیکھ رہے پھر بھی بولے محرم غیر محرم ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اس میں نہیں, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کسی مسلم خاتون کو دیکھ رہے, نہیں مسلم خاتون پردے والی ہاتھ نہیں لگا سکتے, گری ہوئی ہے نیچے, وہ آپ کو اس کو اٹھانا ہے, دوسری گاڑیاں سے نہیں, پردے کا مسئلہ ہے. پردے کا مسئلہ ہوگا, لیکن ابھی آپ کو اٹھانا ہے, اس کو ضرورت ہے دواخانے لے جانا ہے, اس کو سب کرنا ہے. یہ میں نے ایک مسئلہ دیکھا, لوگ سمجھتے نہیں اس وجہ سے ہوا. ایک مرتبہ جمعہ سے لوگ نکلے اور ایک خاتون عین بالکل مسجد کے سامنے آئی, اور وہ جو ڈیوائڈر ہوتا ہے نا روڈ کی, اس کو آگے ٹکر مار دی. اس کی والدہ تھی, اور وہ ٹکر ماری تو اس کا ٹائر اندر پھنس گیا, اس کا پیر اس میں پھنس کے وہ گر گئی, اس کی والدہ بھی گر گئی, دونوں پھنس گئے, پیرا دونوں کے اندر, گاڑی ایسی گر گئی. اب پورا مجموعہ گر گئی, وہ دیکھو پیر اس کا دب گیا, فلاں ہو گیا. اب اتنے مجموعہ, اب ایسا لگ رہا تھا کوئی آگے بڑھے ان کی مدد کر دے, کوئی گیا نہیں. تو پھر میں ہی آگے بڑھا, جا کر گاڑی کو اٹھایا, لیڈی کو اٹھایا, اس کی والدہ کو اٹھایا. تو لو, لیکن آپ سوچو کتنا وہ فیل کر رہے ہوں گے کہ اتنا بڑا مجمع مسلمانوں کا دونوں برقعے میں, اور ایک آدمی مدد کو نہیں, یہاں وہ مستحق ہے ہماری مدد کی. یہاں آپ ایسا بولیں گے فلاں, یہ ہنگامی کیفیت ہے. تو اس میں وہ مسئلہ نہیں آتا ہے کہ چھونے کا ہاتھ لگ جائے تو, لیکن جنرلی جو سوال کیا گیا رش والے, اس میں بھیڑ بھاڑ میں جسم لگ جا رہے ہیں, تو ایسی جگہ اوائڈ کرنا چاہیے. اگر اوائڈ نہیں ہو سکتی تو یہ مجبوری ہے, مجبوری تو اللہ آپ کی نیت کو دیکھیں گا. سیم یہ کیس ہو سکتا ہے جب کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہو, آپ کی مدد کی ضرورت ہو, اور وہ مستحق ہو اس چیز کا, تب بھی آپ یہ چیز نہیں سوچیں گے. اس لیے کہ علاج اور معالجہ میں تو کئی واقعات موجود ہے. صحابہ جنگ وغیرہ کے لے جاتے, صحابیت پیچھے رہتی, جب جنگیں ہو جاتی تو زخمی وغیرہ کو اٹھا کے لانا, پانی پلانے کا ذمہ عورتوں کا ہی ہوتا, اور زخموں کو جب کیسا بھریں گے؟ اس زمانے میں گلاؤز تو تھے نہیں ایسے پلاسٹک کے, ظاہر سی بات ہے اس کو پانی سے صاف کیا تھا تو ہاتھ لگتے تھے. تو یہ مجبوری والی سچویشن ہے علاج اور معالجہ کی. تو مجبوری والی سچویشنز میں جب سچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے تو یہاں شریعت آپ کو بہت ساری چیزوں کی چھوٹ بھی دیتی ہے, اور وہاں اللہ تعالیٰ آپ کی نیت اور انٹینشن کو دیکھیں کس انٹینشن سے آپ بڑھیں. تو لہٰذا مجبوری والی کیفیتوں میں نظر پڑنا اور پردے کے معاملہ کرنے کے باوجود بھی رش وغیرہ میں جا کے ایسا ہو جانا, یہ مجبوری ہے. لیکن آپ کوشش کریں کہ ایسی جگہ اوائڈ کریں, لیکن مجبوری ہوتی ہے ایک الگ بات ہے. کسی نے کہا ڈیزائنر ٹیلرنگ کے نام پر جینٹس ٹیلر کا لیڈیز کا کپڑوں کا ماپ لینا جس میں چونا بھی پڑتا ہو, کیا اس طرح سے ماپ دیا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے, آپ کو اگر کسی ٹیلر سے سلانا ہے جو کہ میل ٹیلر ہیں اور وہ اچھا سیتا ہے, اور آپ ایک لیڈی ہے سلوانا ہے, تو میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ وہ آپ ماپ اس کو کوئی کپڑے کی شکل میں دے, یا پھر وہ اگر وہ آپ ٹیلر ہیں اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سجیسٹ یہ کروں گا آپ کو لیڈی کو رکھے جو ان کا ماپ لے. جینٹس ٹیلر کو ڈائریکٹ ماپ آپ نہیں دیں گے. یہ بھی نہیں کہ اس کے سامنے کھڑے کہ اپنا برقع اتار کے دوسری لیڈی ٹیلر لیں گے, نہیں, وہ ایسا ہوگا کہ کوئی دوسری لیڈی وہ اپوائنٹ کریں گا جو اس کے پاس رہیں گی, اس کی وائف ہو سکتی, اس کا جاب کر سکتی. لیڈیز وہاں آئیں گے اور وہ ماپ لے کے اندر سے بولتی جائیں گی کہ یہ شولڈر اتنا, ہاتھ کا اتنا, سلیوز اتنا, فلاں فلاں فلاں, اور اس کے بعد یہ آدمی لکھے اور اس کے بعد سیتے. لیکن جینٹس ٹیلر سے خود ماپ دیکھ کر تاکہ فزیکلی آپ کے باڈی پر ماپ دے اور پھر سیئیں, اس کی اجازت بہرحال عورت کو نہیں دی جائیں گی. مرد مرد کا ماپ لے سکتے ہیں, عورت عورت کا ماپ لے سکتی, یاد رکھیے یہ الگ بات ہے. لیکن جینٹس اگر کوئی لیڈیز کا ماپ لیتا ہے درست نہیں ہے. تو اگر آپ لیڈیز ٹیلر ہیں تو کسی لیڈی سے ماپ لینے لگائیں, یا پھر آپ ماپ کا کرتا یا کوئی دے دیجئے, بولنا جو آپ کا ماپ ہے وہ اس سے سائز میں لے لیتا ہوں. اگر بولے نہیں سائز اس سے نہیں ملیں گا تو پھر کسی لیڈی کو آپ ماپ دیں. تو جینٹس ٹیلر کسی لیڈی کو اپوائنٹ بھی کر سکتا ہے ماپ لینے کے لیے, یا پھر بیسٹ ہے آپ ایک لیڈی ٹیلر کے پاس جائیں, ماپ بھی وہ لیں گی, سلائیں گے بھی وہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں جو لوگ رہتے اور گرمی کا موسم رہا
तो बूढ़े हो या जवान हो, मर्द हजरात अपना शर्ट उतार देते, बनियान भी नहीं अंदर, उनको बोले कि सतर है मर्द का, तो वो, और कोई कोई तो चड्डियों में रहते, तो ये दुरुस्त है क्या? भाई ने सवाल किया कि गर्मी की वजह से मर्दों का अगर वो साथ रहते हैं या फिर वहाँ औरतें भी आती जाती है, तो उनका इस तरह से रहना कि शर्ट पूरा उतार देना और नीचे का जो इज़ार वगैरह काफ़ी नीचे रहना, जब बताया जाता है कि भाई नाफ के नीचे तक है, उसके और नीचे आप नहीं बता सकते तो वो नहीं करते हैं। तो याद रखिए, जो एक क्लेरिफिकेशन यहाँ दे दूँ, जो मर्द का सतर है और जो औरत का सतर है, ये ऐसा पार्ट है कि जो ना कोई दूसरा मर्द देख सकता, मर्द का सतर ना कोई औरत देख सकती है, और औरत का सतर कोई औरत भी नहीं दे सकती, दूसरा मर्द भी नहीं दे सकता। इस बात को आप जहन नशीन कर ले। एक गलत फहमी ये होती है कि अगर मर्द मर्द साथ है तो वो एक दूसरे का सतर देख सकते हैं, और औरतें औरतें साथ है तो एक दूसरे का सतर देख सकती है। बिल्कुल नहीं, ये मामला ऐसा है कि कोई औरत औरत का सतर भी नहीं देखेंगी, औरत मर्द का भी नहीं देखेंगी, मर्द औरत का नहीं, औरत मर्द सतर का मामला ऐसा है जो आपकी प्राइवेट लाइफ से रिलेटेड है, वो कोई भी किसी का नहीं देखेगा। ये बात बहुत ज़रूरी है समझना। तो लिहाजा वो चूँकि नहीं समझते तो उनको लगता है सब तो आदमी है, फिर क्या मसला है, तो फिर ये बहुत गलत बात है। याद रखिए, सतर अगर उसमें दिख रहा है, जैसा कि इतनी छोटी चड्डी है कि वो टखने घुटने से काफ़ी ऊपर है, और इतनी छोटा इज़ार वगैरह बांध लिया कि जो कि नाफ से काफ़ी नीचे उन्होंने बांध लिया, जो कि ठीक नहीं, तो फिर ऐसे मामले में उसको बोला जाएगा, उसको नसीहत की जाएंगे। लेकिन अब उसको ना माने, अब ये तो उसकी बात है, लेकिन नसीहत करेंगे। और ये गलत फहमी जहन में नहीं होना चाहिए कि मर्द मर्द का सतर देख सकता है, औरत औरत का कोई भी किसी का सतर नहीं देख सकता। बल्कि मैं तो गुजारिश करूँगा अपने बच्चों को, जब आप सिखाते हैं उनको ये बात ज़रूर सिखाएं उनकी तालीम के अंदर कि उनका सतर कौन देख सकता है और कौन नहीं देख सकता, ताकि हमारे बच्चे भी ऐसे बुराई से बच जाए, जो बुराइयां उनकी छोटी समझ या छोटी उम्र की वजह से लोग उनसे कर बैठते हैं या उनको शिकार बना लेते हैं। लिहाजा अगर उनको ये समझ बचपन से दे दी जाए कि ये पार्ट जो है आपके सतर का, ये कोई नहीं दे सकता, इसको कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं टच कर सकता, ना आपस में आप देख सकते, ना किसी को आप बता सकते, ना कोई आपका देख सकता, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। ताकि जब भी कोई इस तरह से उनको देखने की कोशिश करे, वो आवाज़ उठाएंगे और बोलेंगे ये देखना आपके लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। तो वैसी तालीम देना चाहिए। तो बहरहाल उनको नसीहत की जाए, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। और अगर समझ जाए तो अच्छी बात है, ना समझे तो बहरहाल उनका ज़ाती अपना गुनाह और वो अमल है। किसी ने सवाल किया, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स या शॉप्स कपड़े ख़रीद कर एक्सचेंज फैसिलिटी का फ़ायदा उठाकर कपड़े पहनकर वापस कर देना, जबकि कपड़ों में कोई मसला नहीं, ऐसा करना कैसा? अच्छा सवाल है, प्रैक्टिकल सवाल है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी ऑनलाइन जो कपड़े आपको देती है और कपड़ों के रिटर्न टाइम भी देती है कि एक हफ्ते में आप चाहे तो वापस कर सकते हैं। भाई का सवाल है, लोग कपड़े मंगाते हैं, कपड़े पूरे सही होते हैं, शादी भी अटेंड कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कपड़े सही नहीं आ रही, करना कैसा है? ये बिल्कुल धोखे में शामिल होगा। उसके कंडीशन में ये कंडीशन है, देखिए आप बोलेंगे वो तुम देख रहा नहीं कंपनी वाला, लेकिन ये कंडीशन है, याद रखिए, इसको समझना है। मैं आपको बताता हूँ, एक वेबसाइट है और चाइनीज़ लोग बिजनेस में बड़े माहिर होते हैं, तो मैंने उनसे कुछ प्रोडक्ट मंगाया जो कि काफ़ी कम रेट में था इंडियन मार्केट में। वही प्रोडक्ट जो मैं देख रहा था, तो एक एटलीस्ट 30% मतलब 70% रिड्यूस कॉस्ट थी। तो मैंने चाइना से मंगाया, लेकिन उसका एक्सपोर्ट होता है तो बीच में आता है कस्टम लगता है, कस्टम में आधार देना पड़ता है सारा, लेकिन वो सब मिला के भी मुझे 60% डिस्काउंट पड़ रहा था। तो मैंने कुछ चीज़ें मंगाई। एक टाइम ऐसा हुआ कि एक चीज़ जो थी, एक प्रोडक्ट मेरा नहीं पहुंचा, तो मैंने उनको लिखा, काफ़ी दिनों से मेरा ट्रांजैक्शन थे, मैंने लिखा कि मेरा ये प्रोडक्ट नहीं आया। तो उसने मुझसे कहा कि सर अगर ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिला, देखिए बहुत होशियार कौम है, कम्युनिटी बहुत चालाक, तो मैं आपको सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा, आप अल्लाह की कसम खा ले और मुझे बोल दे कि ये प्रोडक्ट नहीं मिला तो मैं आपको प्रोडक्ट दे दूँगा। क्योंकि मैं वेरीफाई नहीं कर सकता पूरे कस्टम लाइन में ये कहाँ डूबा, गया नहीं गया, बट मेरे पास वो बता रहा है आपको मिल गया। मैंने कहा होशियार है बड़ा, उसको मालूम एफिडेविट ले रहा मेरे से हो, और मुसलमान है, उसको अंदाज़ा है, तो मुझे बोल रहा अल्लाह की कसम खा लो और ये प्रोडक्ट मैं आपको दे दूँगा। मतलब वो कितने कम्युनिटी से डील करते हैं कि उनको नॉलेज है हर कम्युनिटी का क्या है। तो खैर मैंने वो कसम नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? इसलिए कि मुझे लगा बाद में आ गया तो आज नहीं आया, लेकिन अगर हफ्ते 2 हफ्ते बाद, लेकिन वो खैर अब तक नहीं मिला मुझे। लेकिन मैंने जो एक प्रोडक्ट के लिए कसम खाना मुनासिब नहीं समझा। तो आप देखिए, एक आदमी है, उसने प्रोडक्ट भेज दिया, अब वो क्या करे मुझसे, क्या कंडीशंस पे वापस ले? तो वो क्या बोल रहा है, अल्लाह को गवाह बना दो, ले लो। तो कंपनी आपको चीज़ दे रही है, इसलिए दे रही है कि टर्म्स क्या होता है कि पसंद आए तो आप लेंगे, साइज़ ना आया, पसंद नहीं आया तो रिटर्न करेंगे। आपको साइज़ भी आया, आपको पसंद भी आया, आपने उसको पहन भी लिया और आपने अपना काम निकाल के क्या किया, वापस कर दिया। ये कंडीशन में नहीं था, ये आपने झूठ कहा और ये दुरुस्त नहीं है। हालांकि वो आपके पास आके देख नहीं रहा, हालांकि वो चेक नहीं कर रहा, हालांकि एक बार पहनने से उसको पता भी नहीं चल रहा, लेकिन याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो जानता है कि जिन शराइत पे आपने डील की, ट्रांजेक्शन हो, चाहे मुस्लिम से किया नॉन मुस्लिम से किया, वो आप तोड़ नहीं सकते। एग्रीमेंट जब आपने कोई चीज़ डील की तो डील के अंदर कंडीशन, उन कंडीशन को फुलफिल करना आपके लिए ज़रूरी है। ये ज़रूरी याद रखिए। एक मरतबा मैं गार्डन गया अपने बच्चों को लेके, तो जनरली तो ऐसा होता है, बहुत सारी जगह जाते हैं तो अल्लाह रहम करे लोग पैसा नहीं लेते हैं, कई जगह होता है। अब गार्डन में मैं जानता हूँ कुछ लोग पहचान वाले हैं,
تو میں وہ دیکھتا ہوں وہ نہیں رہے تو لینا نہیں تو وہ بل نہیں لیتے, اور اچھا نہیں دکھتا. کارپوریشن کا اپنا تھوڑی, لیکن ان کا تھا میرا کانٹریکٹ ہے, جاؤ آپ, میرا فلاں ہے, جاؤ آپ کھیلنے جا رہے تو جاؤ کتنا بھی کھیلو, آپ کو کوئی ٹکٹ نہیں ہے. اچھا نہیں دکھتا. تو میں ایک مرتبہ وہاں گیا, ٹکٹ لیا تو ساتھ میں بچے, تو بولے ارے سر یہاں 6 سال تک کے بچے کو ٹکٹ ہے, آپ اپنا لے لیتے. مطلب بچوں کی ایج وہ تھوڑی ویریفائی کرتے ہیں وہاں, اگر آپ 6 بولے تو 6 کاؤنٹ کرتے ہو جو بھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بات تو آپ کی کہ وہ ویریفائی وہاں ایج نہیں کرتے, لیکن میرے بچوں کو معلوم ان کی ایج کیا ہے. آپ سمجھ رہے, بچوں کو کیا میسج جائیں گا کہ 7 سال کے بچے کو بھی 6 سال کا جھوٹ بول کے اپن ایسا کام کر سکتے. تو مطلب آپ کو نہیں معلوم اس کی ایج کیا ہے, لیکن ان کو معلوم ان کی ایج کیا ہے. تو میں ان کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا ایسے. پوچھیں گے نا کل وہ کہ 6 ایئر تھا, آپ 7 ایئر 8 ایئر کو بھی لے کے چلے گئے 6 بول کے, تو ان کو تو نہیں معلوم, لیکن بچوں کو تو معلوم نا ان کی ایج. تو یہاں میسج جائیں گا کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے. آپ سمجھ. تو لہٰذا یہ آپ کام نہیں کریں گے. اس طرح سے کپڑے منگا کر کنڈیشن فلفل ہونے کے بعد, ساری چیزیں صحیح ہونے کے بعد صرف آپ پہن کر واپس کرے, یہ بالکل شرن درست نہیں ہوگا. یہ جس کو ہم کہیں گے برچ ہوگا, جس کو کہیں گے کنڈیشن کو توڑا آپ نے. اور یاد رکھیے اس میں آپ گناہ کے مستحق ہوں گے کہ اس طرح سے آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, شرائط طے کرتے ہیں. شرط کیا ہوتی ہے؟ کپڑا اگر فٹ ہو جائے اور صحیح آپ کو جو پسند جو منگایا تھا وہ آئے تو آپ کا. اگر آپ نے جو منگایا وہ نہیں آیا, کلر وہ جو آپ دیکھ رہے تھے وہ نہیں ملے, فٹنگ آپ کو نہیں آئی, تو آپ نے ریٹرن کرنا ہے. اچھا آپ کو پسند نہیں آیا بھی تو ریٹرن کرنے کا آپشن ہوتا ہے, لیکن اس میں یہاں کہیں نہیں رہتا ہے کہ آپ 2 دن پہن کے پسند نہیں آیا بول کے کرو, جبکہ منگاتے وقت یہ آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ شادی میں پہننا ہے, پھر 8 دن بعد اس کا ٹائم پیریڈ رہتا 2-4 دن, اپن اس کو واپس کریں. بالکل درست نہیں, ایسا مت کیجیے. اس سے کمیونٹی کا نام بدنام ہوگا. اس سے اگر لوگوں کو پتہ چلا ایسا کرے تو لوگ پروڈکٹس آپ کے ایریا میں وغیرہ وغیرہ بار کر دیں گے کہ بارڈ کر دیں گے, نہیں دینا چاہیے. اس سے جو ہے ایک تقوی کو بھی ہٹ ہوتا ہے, اس سے آس پاس کے لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ کیسا آدمی بڑے دن کی باتیں کرتا اور دیکھو لا کے ایسا کرتا. تو بہرحال یہ تقوی کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے, آپ ایسی حرکت بالکل 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 بھی نہ کریں. السلام علیکم حضرت. عربی جبہ جو پہنے اس کے اندر اگر شارٹ اتنی پہنے تو وہ چلے گا کہ جائز ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ عربی اگر وہ جبہ پہن رہے تو اس کے اندر شارٹ پہنے تو چلیں گا کہ, تو دیکھیے عربی جبے کے اندر اس کے اپنے شارٹس آتے ہیں, وہ گھٹنے تک آتے ہیں پورے, تو بالکل چلیں گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اکثر عربی جبوں کے اندر لوگ انڈیا میں جو ہے پیجامہ پہنتے ہیں جنرلی, اور وہ جبے سے باہر بھی آتا ہے, لیکن عربس کو آپ دیکھیں گے تو پیجامہ جنرلی نہیں پہنتے ہیں. یا تو پیجامہ پہنے تو وہ آدھی پنڈلی تک آنے والا پیجامہ پہنتے ہیں, یا پھر آپ عمانی یا قطری لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ شارٹس پہنتے ہیں اندر سے, اور وہ اسپیسیفک وہ اس کے شارٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جو پہنے جاتے ہیں. تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں, چونکہ وہ پورا ایک تو اگر اڑ بھی جائے تو گھٹنے تک ہوتے شارٹس, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ جبہ ہو تو آپ نیچے تک پہنے, تو اگر اس میں وہ شارٹس پہن رہے جو ان کے ٹخنوں تک آتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اوپر سے ہوتے ہیں ٹخنوں تک, تو اس میں انشاءاللہ وہ شارٹس پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں. اگر جبہ اڑ بھی جاتا ہے تو اس میں سہولت یہ رہتی ہے کہ وہ بالکل گھٹنے تک ڈھکا ہوا ہوتا ہے, انشاءاللہ اس میں کوئی خبات اور کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں. اسی پہ اپنی بات کو ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.